السلام علیکم ویورز۔ ایک روز ایک رپورٹ آئی کہ ایک لڑکی کی عمر 20-21 سال لاپتہ ہو گئی ہے۔ رپورٹ دینے کے لیے جو آئے ان میں لڑکی کا باپ تھا، لڑکی کا خاوند اور لڑکی کا جوان بھائی بھی تھا۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ لڑکی کا خاوند، جس کی عمر 35 سال سے ذرا زیادہ ہی تھی، سوٹ بوٹ میں تھا۔ اس نے شوخ رنگ کی ٹائی پہن رکھی تھی۔ اس کے مقابلے میں لڑکی کے باپ اور بھائی نہایت معمولی کپڑوں میں تھے۔ خاوند، جسے سجاد کہہ لیں، بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا تھا۔ لڑکی کا باپ اور بھائی بولتے ہی نہیں تھے۔ اگر ذرا سا بھی بولتے تھے تو صاف پتہ چلتا تھا جیسے ڈرے ہوئے ہیں۔ خاوند کی شکل و صورت اور رنگ و روپ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا اچھے اس نے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس نے 1.5 سال پہلے شادی کی تھی۔ اس نے لڑکی کا نام بتایا۔ میں اس کا نام ختیجہ لکھوں گا۔ سجاد نے مجھے اس کا فوٹو دکھایا تھا۔ ختیجہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی شوق تھی جیسے وہ ابھی ہنس پڑے گی۔ مجھے بتایا گیا کہ ختیجہ اپنے خاوند سجاد کے گھر سے لاپتہ ہوئی ہے۔ میرے پوچھنے پر سجاد نے بتایا کہ ان کے گھر میں کوئی اور نہیں تھا، کوئی نوکر بھی نہیں تھا۔ رات کو وہ معمول کے مطابق سوئی۔ صبح سجاد کی آنکھ کھلی تو ختیجہ پلنگ پر نہیں تھی۔ اس نے سارے گھر میں دیکھا، پھر ختیجہ کے ماں باپ کے گھر گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یہ میرے لیے کوئی نیا کیس نہیں تھا۔ نوجوان بیوی کا 1.5 عمر خاوند کے گھر سے لاپتہ ہو جانا کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں تھا۔ عمر کے علاوہ ختیجہ کی گمشدگی کی ایک وجہ اور بھی مجھے نظر آ رہی تھی۔ اگر ختیجہ واقعی اتنی خوبصورت تھی جتنی فوٹو میں لگتی تھی تو ختیجہ اور سجاد کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ مجھے یقین سا ہو رہا تھا کہ ختیجہ اغوا نہیں ہوئی، وہ بھاگ گئی ہے۔ میں رپورٹ درج کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری تھا کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی۔ اگر وہ بھاگ گئی ہے تو بھی وہ جرم تھا۔ وہ سجاد کی بیوی تھی۔ میں نے سجاد کو اپنے پاس بیٹھا رہنے دیا اور ختیجہ کے باپ اور بھائی سے کہا وہ باہر بیٹھیں۔ میں نے سجاد سے وہ تمام باتیں پوچھی جو اس قسم کے کیس میں تھانے دار پوچھا کرتے ہیں۔ مجھے یہ معلومات ملی کہ سجاد کا کوئی ایسا دشمن نہیں جو اس کی بیوی کو غائب کر دے۔ اس نے کسی پر شک نہ کیا۔ ختیجہ اس کی تیسری بیوی تھی۔ اس کی پہلی شادی اس وقت ہوئی جب اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ 9-10 سال بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ 6-7 ماہ اس نے اسی قصبے سے اپنی برادری میں سے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر لی۔ 2-2.5 سال بعد یہ لڑکی مر گئی۔ اس کے بعد اس نے ختیجہ سے شادی کر لی۔ کیا آپ کو اغوا کا شک ہے؟ میں نے سجاد سے پوچھا۔ یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے، یا آپ یہ رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے؟ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس پر میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اطمینان سے سوچ لے۔ ملک صاحب، اس نے آہ بھر کے کہا، میں رپورٹ لکھوانا ہی نہیں چاہتا۔ ایسی جرات تو کوئی نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی اٹھا کر لے جائے۔ وہ بدھو لڑکی نہیں تھی، اور سچی بات تو یہ ہے جی، وہ شریف لڑکی بھی نہیں تھی۔ میں تو یہی کہوں گا وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اگر آپ رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتے تو مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، میں نے کہا، لیکن آپ باتیں ایسی کر رہے ہیں جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کی بیوی تھی۔ اگر آپ کو اس کے لاپتہ ہونے کی پرواہ نہیں تو جس کی وہ بیٹی اور جس کی بہن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے تو نہیں کہیں گے کہ وہ رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتے۔ میں ان سے بات کیے بغیر انہیں تھانے سے رخصت نہیں کروں گا۔ ملک صاحب، اس نے دوستانہ انداز میں کہا، یہ غریب لوگ ہیں، میں انہیں کچھ رقم دے کر ان کا منہ بند کر دوں گا۔ کیوں جناب؟ میں نے پوچھا۔ ان کا منہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے خلاف شک پیدا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ جو باتیں بھی کریں گے وہ آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہیں۔ ذرا سوچ کر بات کریں۔ شک و شبہ والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ملک صاحب، اس نے کہا۔ میں اپنی نیکی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ یہ غریب لوگ ہیں، مجھے بیوی کی ضرورت تھی، ان کی یہ بیٹی مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے ان سے رشتہ مانگا تو انہوں نے دے دیا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ایسی لڑکی کو، جس سے ہفتے میں شاید ایک بار گوشت میسر ہوتا ہوگا، شہزادی بنا دیا۔ ایسے کپڑے اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے جو میں نے اسے پہنائے۔ اس کا پرس نوٹوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا۔ میں افسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ لڑکی میری حیثیت کو سمجھ کر اپنے طور طریقے بدل لے، لیکن یہ پہلے سے زیادہ اجڑ ہو گئی ہے۔ ٹھیکیداری کے سلسلے میں مجھے زیادہ مصروف رہنا پڑتا ہے، باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ اس لڑکی کو میں نے پوری آزادی دے رکھی تھی۔
لیکن اس نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، میری آمدنی سے اپنے ماں باپ کا گھر بھرتی رہی ہے۔ مجھے اس کے چال چلن پر بھی شبہ ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ دن بدن میرے ہاتھوں سے نکلتی گئی، بلکہ میرے دماغ پر سوار ہونے لگی۔ اس شخص نے اپنے لاپتہ بیوی کے خلاف بہت سی باتیں کی، مجھے سنائی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اسے ان لوگوں کی غربت پر رحم آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا اگر وہ بچلن تھی تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے تعلقات کس کے ساتھ تھے، وہ اس کا نام بتائے۔ میں تو کہتا ہوں خدا نے میرے حال پر رحم کیا ہے، وہ خود ہی چلی گئی، سجاد نے کہا، اور میں طلاق دینے کی گناہ سے بچ گیا۔ میں آج ہی طلاق لکھ کر اس کے ماں باپ کو دے دوں گا۔ یہ صورت میرے لیے اطمینان کا باعث تھی کہ سجاد اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھوا رہا تھا، لیکن لاپتہ لڑکی کے باپ کا ارادہ معلوم کرنے میرے لیے بہت ضروری تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ میں سجاد کی بات مان کر خدیجہ کے باپ اور بھائی کی بات نہ سنتا تو وہ لوگ اوپر درخواست دے دیتے۔ میں نے رشوت لے کر ان کی گمشدہ لڑکی کی رپورٹ نہیں لکھی۔ ان کی بات سننا اس لیے بھی ضروری تھی کہ سجاد نے اپنے خلاف میرے دل میں کچھ شک پیدا کر دیا تھا۔ میں نے سجاد کو باہر بھیج دیا اور خدیجہ کے باپ کو بلا لیا۔ اس کے چہرے پر غم بھی تھا، لیکن خوف کی جھلک بڑی صاف تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بوڑھے باپ نے کچھ دیر تو میرے منہ کی طرف دیکھا اور پھر دائیں اور پھر بائیں۔ میرے پاس بیٹھ کر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ اب آپ جو کچھ کہیں گے وہ میں آپ کے داماد کو نہیں بتاؤں گا۔ سجاد صاحب نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کا داماد رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتا اور وہ کہتا ہے کہ لڑکی بدچلن تھی۔ اچھا ہوا کہ وہ خود ہی چلی گئی۔ میں نے خدیجہ کے باپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سجاد نے کہا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو طلاق دے دے گا۔ میری یہ بات سن کر خدیجہ کے باپ کے آنسو گرنے لگے۔ میں نے اس سے کہا وہ سوچ کر جواب دے وہ رپورٹ لکھوانا چاہتا ہے یا نہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس نے کہا۔ میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ شخص بھی رپورٹ لکھوانے کے حق میں نہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی سنگین واردات پر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے 1-2 روز بعد یہ واردات میرے سامنے آ جائے اور اس وقت تفتیش میرے لیے مشکل ہو جائے، تو کیوں نہ میں ان لوگوں سے ایسی باتیں پوچھ لوں جو پس منظر کے طور پر اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکوں۔ اپنی سوچ کے پیش نظر میں نے خدیجہ کے باپ سے پوچھا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے متعلق اس کی کیا رائے ہے، اس کے ذہن میں کیا شک پیدا ہوا ہے۔ شک تو کئی ہیں حضور، اس نے کہا، لیکن میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ کسی سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ ٹکر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ کو اپنے داماد کے خلاف کوئی شک ہے؟ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ صلح مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے کو بھیج کر بیوی کو یہاں بلا لیں۔ وہ کچھ پس و پیش کر رہا تھا۔ مجھے اپنے طور پر احتیاط اور کسی آنے والی مصیبت کی پیش بندی کرنی تھی۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس شخص کے دل میں اپنے داماد کے خلاف کوئی نہ کوئی شک ضرور ہے۔ مجھے کئی اور باتیں کرنی پڑیں۔ آخر وہ اپنی بیوی کو بلانے پر رضامند ہو گیا۔ جب خدیجہ کی ماں تھانے میں آئی تو اس وقت تک میں نے خدیجہ کے باپ سے بہت ساری باتیں معلوم کر لی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ سجاد معمولی سا دکاندار ہوا کرتا تھا، آدمی چالاک تھا۔ مل ملا کر اس نے فوج کو مال سپلائی کرنے کا ٹھیکہ لینا شروع کر دیا۔ چھاؤنی جو خاصا بڑا شہر تھا، قصبے سے 25-26 میل دور تھی۔ سجاد دیکھتے ہی دیکھتے سپلائر اور ملٹری کانٹریکٹر بن گیا۔ ان کے تمام برادری درمیانی درجے سے بھی 1-2 درجے نیچے تھی۔ اس نے خدیجہ کو دیکھا تو اس کا رشتہ مانگ لیا۔ ماں باپ نے خدیجہ کا رشتہ اس لالچ میں دے دیا کہ سجاد روپے پیسے والا ہے، اس لیے بیٹی سکھی رہے گی، لیکن بیٹی سکھی نہ رہ سکی۔ خدیجہ کے باپ نے مجھے بتایا کہ خدیجہ کو خاوند کے خلاف کیا کیا شکایتیں تھیں۔ میں نے اس شخص کی زبانی وہ شکایتیں سن لی، لیکن مجھے معلوم تھا بیٹیاں جو باتیں اپنی ماؤں کے ساتھ کرتی ہیں وہ باپوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ یہ صحیح ہے کہ مائیں اور اپنی بیٹیوں کی رازدار ہوا کرتی ہیں۔ میں نے باپ کو باہر بھیج کر خدیجہ کی ماں کو بلا لیا۔ اس سے پوچھا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے متعلق اس کے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں۔ اس عورت نے پہلی بات یہی کہی کہ میں سجاد کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سجاد کو کچھ بھی نہیں پتہ چلنے دوں گا۔ وہ ماں تھی، روتی تھی اور مجھے سناتی تھی۔
اس کی بیٹی کی ازواجی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ سجاد کی پہلی بیوی بھی اس سے مطمئن اور خوش نہیں تھی۔ اس عورت کو سجاد سے ذہنی سکون نہ ملا، اس کا ایک بھی بچہ نہ ہوا۔ اسے سجاد نے اس لیے طلاق دے دی کہ سجاد ٹھیکیدار اور سپلائر بن گیا تھا اور روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ یہ شخص عیاش ہو گیا تھا، اب اسے نئی بیوی کی ضرورت تھی۔ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دی اور نئی لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ بھی خوش نہ رہی، پہلی خاموشی سے برداشت کرتی رہی، نئی نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، منہ آئی بات کہہ گزرتی تھی۔ ایک روز وہ مر گئی، اس کے ماں باپ امیر نہیں تھے۔ ایک بات اڑی تھی کہ یہ لڑکی کسی بیماری سے نہیں مری، اسے زہر دیا گیا تھا۔ سجاد نے اس کی میت اس کے ماں باپ کو نہیں دی، وہ جس روز مری اسی روز اسے دفن کر دیا گیا۔ لوگوں نے چند روز باتیں بنائیں، پھر سب بھول گئے۔ اس کے بعد ختیجہ کے باپ نے سجاد سے کچھ رقم وصول کر لی اور ختیجہ کو سجاد کے ساتھ بیاہ دیا۔ ماں اس خیال سے رضامند ہو گئی کہ بیٹی ہر لحاظ سے آرام اور سکون سے رہے گی۔ روپیہ پیسے کے علاوہ سجاد کے گھر میں ماں کو یہ خوبی نظر آ رہی تھی کہ سجاد اکیلا رہتا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو الگ ایک چھوٹے سے مکان میں رکھا ہوا تھا۔ ختیجہ کی ماں نے مجھے بتایا کہ ختیجہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت نکلی تھی، اس میں سادگی تھی۔ یہ لوگ غریب تو تھے لیکن اتنے غریب بھی نہیں تھے کہ اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتے۔ ختیجہ نوجوان لڑکیوں کی طرح اگرچہ قیمتی کپڑے تو نہیں پہنتی تھی لیکن اچھے کپڑے پہن سکتی تھی۔ آنکھوں میں سرما کاجل بھی نہیں لگاتی تھی، ہنسنے کھیلنے اور ناچنے کودنے کی عادی تھی، مذاق کرتی تھی اور دوسروں کے مذاق سے لطف اٹھاتی تھی، منہ میں جو آئے کہہ دیتی تھی، اس کی کسی بھی بات کا کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ شادی کے بعد ختیجہ نے ایسی شکایت کبھی نہیں کی تھی کہ اسے اس شخص کے ساتھ بیاہ دیا گیا جو اس سے 16-17 سال بڑا ہے۔ وہ یہ بھی شکایت کرتی تھی کہ سجاد نے اسے اپنے قدرتی رنگ میں نہیں رہنے دیا، اس سے کہتا تھا کہ میک اپ میں رہا کرو۔ ماں نے ایک اور بات بتائی، بیٹیاں ایسی باتیں اپنی ماؤں کو بتا دیا کرتی تھیں۔ ختیجہ جسمانی لحاظ سے سجاد سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ سجاد کو شرمسار کرتی ہے اور اس کا مذاق بھی اڑاتی ہے۔ ایک روز سجاد نے ختیجہ سے کہا تھا کہ مجھے پہلی 2 بیویوں نے بچہ نہیں دیا، تم ایک بچہ پیدا کر دو۔ ختیجہ نے ہنس کر اسے کہا، آپ سے تو میرا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بچہ دینے کے لیے کوئی اور بندوبست کر سکتی ہوں۔ ماں نے ختیجہ کو منع کیا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ایسی بکواس نہ کیا کرے، لیکن ختیجہ کی عادت ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ کسی سے ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ سجاد نے ختیجہ کے ماں باپ سے کئی بار اس کی شکایت کی کہ ختیجہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اور ذرا سی باتوں پر غصے میں آ جاتی ہے۔ ماں نے ایسی ہی کچھ اور باتیں بھی مجھے سنائی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اب میں اس کی بیٹی کی لاپتہ ہونے کی رپورٹ لکھ لوں اور ختیجہ کے خاوند کو مشتبہ بٹھا لوں کہ اس نے لڑکی کو غائب کر دیا ہے یا قتل کر دیا ہے۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ مشورہ کرنے چاہتی تھی۔ میں نے اس کے خاوند، اس کے بیٹے اور سجاد کو اندر بلا لیا اور انہیں کہا کہ وہ یہ فیصلہ کر کے مجھے بتائیں کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوں یا نہ لکھوں۔ دراصل یہ ختیجہ کے ماں باپ ضد کر رہے تھے کہ تھانے رپورٹ کرنی چاہیے۔ سجاد نے کہا، میں نے انہیں کہا تھا کہ چلو چلتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی بیٹی خاوند کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ رپورٹ لکھوانا چاہتے ہو یا نہیں، میں نے پوچھا۔ ختیجہ کے باپ نے سجاد کی طرف دیکھا۔ سجاد نے شاید آنکھوں میں اشارہ کر دیا تھا کہ باپ نے میری طرف دیکھ کر سر ہلا دیا کہ وہ کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ ختیجہ کی ماں اور اس کا بھائی خاموش رہے۔ سجاد انہیں باہر لے گیا۔ سجاد مجھے شریف آدمی نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ضرور رپورٹ لکھوائیں۔ وہ سب چلے گئے، پھر واپس نہ آئے۔ 1 مہینہ اور کچھ دن گزر گئے۔ سجاد اور ختیجہ میرے ذہن سے اتر گئے۔ صبح سویرے ابھی میں اپنے گھر میں تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ شہر کا ایک ٹھیکیدار آیا ہے، اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ کانسٹیبل نے اس کا نام سجاد بتایا تو بھی یاد نہ آیا کہ سجاد کے ساتھ میری ملاقات ہو چکی ہے۔ میں جلدی وردی پہن کر تھانے آیا تو سجاد کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی تھی۔ ملک صاحب، اس نے مغموم آواز میں کہا، میرا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا ہے، بیوی کا کچھ پتہ چلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نام نہ لیں اس کا ملک صاحب، اس نے جواب دیا، میں نے اس کے ماں باپ کو 2000 روپے دے دیا تھا۔ میرے بھائی قتل ہو گیا ہے؟ کس طرح؟ اس نے چھاؤنی کا نام لے کر کہا، کل میں وہاں چلا گیا تھا بل وصول کرنے کے لیے، رات وہیں رہنا تھا، میرے گھر میں اور کوئی نہیں تھا،
گھر میں رقم بھی ہے اور زیورات بھی۔ گھر کو تالا لگا کر جانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا وہ رات کو میرے گھر میں سوئے۔ میں چلا گیا۔ آج صبح واپس آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر گیا تو پلنگ پر بھائی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے سینے میں چاقو مارے گئے تھے۔ میرے ذہن میں فوراً ڈیڑھ مہینے پیچھے چلا گیا جب یہ شخص میرے پاس اپنی بیوی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع لایا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو شاباش دی۔ یہ لوگ گمشدگی کی رپورٹ نہ لکھوانے کا فیصلہ کر چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کی فیملی بیک گراؤنڈ معلوم کر لی تھی۔ سب سے پہلے اور پختہ شک جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات ختیجہ نے کرائی ہے۔ ختیجہ کے جو بھی اوصاف مجھے اس وقت سنائے گئے تھے اور جس قسم کے آدمی سے اس کی شادی کر دی گئی تھی، یہ اوصاف اور یہ حالات اسے قتل پر اکسا سکتے تھے۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ سجاد کا بھائی کیوں قتل ہوا؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ اپنے بھائی کے بعد سجاد قتل ہوگا، یہ بھی ہو سکتا تھا ختیجہ کا تعلق سجاد کے بھائی کے ساتھ ہی ہو اور وہ اسی سلسلے میں مارا گیا ہو۔ بہرحال یہ شکوک و شبہات تھے جو فوری طور پر میرے ذہن میں آئے تھے۔ سب سے پہلے تو مجھے وہاں جانا تھا جہاں مقتول کی لاش پڑی تھی۔ کیا آپ نے ختیجہ کو طلاق دے دی تھی؟ میں نے سجاد سے پوچھا۔ نہ جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ختیجہ کے بھائی نے میرے ساتھ ایسی باتیں کی کہ مجھے یہ کہنا پڑا کہ جاؤ، میں طلاق نہیں دیتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بہن جس کے ساتھ گئی ہے اس کے ساتھ شادی کس طرح کرے گی۔ کیا آپ اس قسم کا شک کریں گی کہ آپ کے بھائی کو ختیجہ کے بھائی نے قتل کروایا ہے؟ توبہ کرو جی، سجاد نے بڑی رعونت سے جواب دیا۔ ان لوگوں میں اتنی جرأت ہوتی تو اپنی بیٹی کے لاپتہ ہونے پر میری جان کو آ جاتے۔ ختیجہ کے بھائی نے مجھے کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے سارے شہر میں بدنام کر دے گا۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی خاصی رقم دے دی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے مجھے بدنام کیا۔ میں نے ان کے خلاف یہ انتقامی کارروائی کی کہ ان کی بیٹی کو طلاق نہ دی۔ سجاد بھائی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ کی انتقامی کارروائی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ختیجہ کی انتقامی کارروائی دیکھ کر میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ سنبھل کر رہیں۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کے بھائی کے بعد اب آپ کی باری ہے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے ایسے 3-4 کیس یاد آ گئے جس میں ایک تو میرا اپنا کیس تھا۔ اس میں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ بیوی خاوند کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور کسی بہت بڑے بدمعاش یا کسی نامی گرامی ڈاکو کے پاس اپنی مرضی سے یا کسی کے ذریعے پہنچ گئی تھی۔ ان خاوندوں کے ساتھ یوں ہوا کہ کسی کے گھر ڈاکہ پڑا اور کوئی قتل ہو گیا۔ ختیجہ کا پتہ چلا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے سجاد سے پوچھا۔ میں نے پتہ چلانے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے جواب دیا۔ جس انسان کو دل سے اتار دیا جائے تو اس کا پیچھا کیا کرنا؟ میں اپنی ضرورت کے اسٹاف کو لے کر سجاد کے اور گھر چلا گیا۔ یہ مکان پرانے زمانوں کی حویلیوں اور پٹواریوں کے طرز کا بنا ہوا تھا۔ اسے مرمت کرا کے ٹیپ ٹاپ کی گئی تھی۔ گلی میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ 2 عورتیں مکان کے دروازے پر بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ ایک بہت بوڑھی تھی، وہ سجاد اور مقتول کی ماں تھی۔ دوسری جوان لڑکی تھی، وہ مقتول کی بیوی تھی۔ مقتول کا باپ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اندر چلا گیا۔ سجاد مجھے اس کمرے میں لے گیا جس میں لاش پڑی تھی۔ صاف ستھرا کمرہ تھا، کشادہ بھی تھا۔ دیواروں کے ساتھ رنگین تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ 2 پلنگ ملے ہوئے بچھے تھے۔ پلنگ پوش پھولدار اور قیمتی کپڑے کا تھا۔ ایک پلنگ پر لاش پڑی تھی۔ پلنگ پوش کی حالت بتاتی تھی کہ مقتول تڑپتا رہا ہے۔ خون دونوں پلنگوں پر بکھرا ہوا تھا۔ لاش پیٹھ کے بل تھی۔ مقتول کی عمر 27-28 سال کی تھی۔ میں نے لاش کی قمیض سامنے سے پھاڑ ڈالی۔ خون جم گیا تھا۔ نیچے والی پسلیوں میں چھری، چاقو یا خنجر کے 3 گہرے وار کیے گئے تھے۔ یہ دل کے مقام کے قریب تھے۔ ان کے علاوہ اور کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے لاش کی برآمدگی کے لیے 2 گواہ باہر سے بلائے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بھی بلایا اور اسے کہا کہ کاغذی کارروائی مکمل کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کی جائے۔ مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ قاتل کس طرف سے اندر آیا ہے۔ میں نے سجاد سے پوچھا کہ ایسا کوئی آسان راستہ ہو سکتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ رات گھر پر نہیں تھا، 25-26 میل دور چھاؤنی والے شہر میں تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے واپس آیا تھا۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر آ کر دیکھا تو بھائی خون میں ڈوبا پڑا تھا۔ مقتول شاید دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے باہر کا دروازہ دیکھا۔ کواڑ بند کی ایک چٹکنی اوپر تھی اور ایک زنجیر درمیان میں تھی جو ایک کواڑ کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ یہ دوسری کواڑ کے ساتھ چڑھتی تھی۔ میں نے چٹکنی چڑھائی اور زنجیر بھی لگا دی۔ میں دیکھنے ہی لگا تھا کہ یہ دونوں باہر سے کس طرح کھل سکتی ہیں۔ سجاد نے میرے پوچھے بغیر بتا دیا کہ چٹکنی کا بھروسہ نہیں۔ میں نے دیکھا
چٹخنی کو گرنے سے روکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہاں سے چٹخنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کیواڑ کو اندر ذرا سا دبانے سے یا باہر سے ذرا سا کھینچنے سے چٹخنی گر پڑتی تھی اور کیواڑ ذرا سے اندر کی طرف ہو جاتے تھے۔ اس طرح کیواڑوں کی پوزیشن یہ ہو جاتی تھی کہ ایک کیواڑ کو اندر اور دوسری کو باہر دباؤ دیا تو درمیان میں ایک خلا ہو جاتا تھا جس میں قلم جتنی موٹی اور لمبی چیز ڈال کر زنجیر اتاری جا سکتی تھی۔ میری جب بیوی ہوتی تھی اور مجھے رات دیر سے گھر آنا ہوتا تھا تو میں بیوی سے کہا کرتا تھا کہ وہ چٹخنی اور زنجیر چڑھا لے۔ سجاد نے کہا اور وہ سو جاتی تھی۔ میں آ کر کیواڑ اسی طرح کھول لیا کرتا تھا۔ اس نے کیواڑ باہر سے کھول کر دکھائی۔ زنجیر اتارنے کے لیے اس نے اپنا پین کا استعمال کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ جب رات کو گھر ہوتا تھا تو زنجیر کے کنڈے میں ایک موٹا کیل ڈال دیا کرتا تھا جو بوٹ کی شکل کا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو بتانا بھول گیا تھا کہ زنجیر کے کنڈے میں یہ کیل ڈال کر سوئے۔ کیا آپ کی ہر بیوی کو معلوم تھا کہ زنجیر اور چٹخنی باہر سے کھولی جا سکتی ہے؟ تینوں کو معلوم تھا، خدیجہ کو بھی۔ جی، اس نے جواب دیا، اسے بھی معلوم تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ دیکھ چکا ہے کہ گھر میں چوری نہیں ہوئی۔ اس روز گھر میں کیش زیادہ رکھا ہوا تھا، اس میں سے بل ادا کرنے تھے، زیور بھی تھا۔ رقم اور زیور جہاں رکھے تھے وہ وہیں پڑے تھے۔ خدیجہ کا زیور آپ نے اس کے ماں باپ کو واپس کر دیا ہوگا۔ میں نے کہا میں انہیں نقد رقم دے دی تھی۔ سجاد نے کہا پھر آپ نے ان پر احسان کیا کیا ہے؟ میں نے کہا ان کا زیور ہضم کر لیا اور رقم دے دی۔ وہ چپ رہا۔ خدیجہ میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ میری پولیس والی حس یہی کہتی تھی کہ قتل خدیجہ نے کروایا ہے، لیکن میرا شک یہ دیکھ کر ڈاماڈول ہو جاتا تھا کہ سجاد کی جگہ اس کا بھائی قتل ہوا تھا۔ اگر یہ واردات خدیجہ نے کرائی ہوتی تو وہ اس گھر سے روپیہ پیسہ اور زیور بھی نکلوا لیتی۔ میں نے سجاد کی بیٹھک میں ہی تفتیش شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس کا بیان لینا ضروری تھا۔ اس نے بیان دے دیا اور میں نے کچھ جرح کی اور کئی ایک باتیں جو تفتیش میں میرے کام آ سکتی تھی پوچھی۔ میں نے خاص طور پر یہ پوچھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں تھی؟ سجاد نے بتایا کہ مقتول اتنا بھلا آدمی تھا کہ اس کی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی، وہ دشمنی رکھنے والا آدمی ہی نہیں تھا۔ سجاد سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنی غیر حاضری میں اپنے گھر سلایا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس رات رقم ذرا زیادہ تھی۔ اس سے پہلے وہ جب کبھی رات کے لیے غیر حاضر ہوتا تھا تو اپنے ایک نوکر کو گھر میں چھوڑ جاتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مقتول کی دشمنی کا کوئی اشارہ مل جائے لیکن نہ ملا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میرے جو اپنے آدمی ہیں ان سے معلومات لوں گا اس قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے۔ نمبردار اور 2 سفید پوش وہاں موجود تھے۔ میں نے سجاد کو باہر بھیج کر نمبردار کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ اس خاندان اور برادری کے ایسے کیا حالات ہیں کہ معاملہ قتل تک پہنچ گیا ہے؟ مقتول ہر لحاظ سے شریف آدمی تھا ملک صاحب، نمبردار نے کہا۔ میں خود حیران ہوں کہ اس سیدھے سادے اور بھولے بھالے آدمی کو کس نے قتل کر دیا اور کیوں کیا ہے؟ میں اس پر بھی حیران ہوں کہ مقتول اپنے بڑے بھائی کے گھر میں سویا کیوں تھا؟ دونوں بھائیوں کی آپس میں سخت ناراضگی تھی، ان کے درمیان جائیداد کا بھی جھگڑا تھا۔ صبح جب مجھے اطلاع ملی کہ مقتول اپنے بھائی کے گھر میں قتل ہو گیا ہے تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اسے بڑے بھائی نے قتل کیا ہے۔ اگر سجاد قتل ہو جاتا تو میں آپ کو کئی وجوہات بتا سکتا تھا کیونکہ یہ آدمی ہی ایسا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ سجاد کی دوسری بیوی مشکوک حالت میں مری تھی؟ جن عورتوں نے میت دیکھی تھی وہ کہتی تھی کہ میت کا رنگ نیلا ہوتا جا رہا تھا۔ نمبردار نے کہا لڑکی والے کمزور لوگ تھے، بیچارے خاموش رہے۔ میرا شک سجاد پر ہے، یہ بڑا کمینہ آدمی ہے۔ اسے ٹھیکے تو مال سپلائی کرنے کے ملتے ہیں لیکن سب جانتے ہیں کہ جہاں سے اسے ٹھیکے ملتے ہیں وہاں یہ شہر کی طوائفیں بھی سپلائی کرتا ہے۔ 1.5 مہینہ ہوا ہے، میں نے سنا تھا اس کی تیسری بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، وہ کہاں گئی ہوگی؟ میرا خیال ہے اس شخص نے خود ہی اسے زندہ یا مردہ غائب کر دیا ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ یہ تو اس لڑکی کے ماں باپ تھے جنہوں نے اسے سجاد سے روپیہ پیسہ لے کر اس کی بیوی بنا دیا، ورنہ وہ لڑکی خدیجہ اس کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی شوخ اور زہریلی بھی تھی۔ یہاں کے 3-4 جوان خدیجہ کی ہنسی مذاق کی وجہ سے غلط فہمی میں آ گئے تھے اور انہوں نے خدیجہ کے ہاتھوں جوتے کھائے۔ آپ سجاد کی اصلیت دیکھیے،
اس کی معمولی سی دکان ہے، آدمی بغیرت ہے، معلوم نہیں اس نے کیا چکر چلائے، کس طرح اپنی عزت اور غیرت بیچی اور ٹھیکیدار بن گیا۔ اس کے گھر میں جب دولت آئی تو اس کی آنکھوں میں جو تھوڑی بہت شرم رہ گئی تھی وہ بھی نکل گئی، اس نے انسان کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ مقتول نے اس سے کہا تھا کہ باپ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس لیے جائیداد تقسیم کرا لینی چاہیے۔ اس نے تقسیم میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دیا۔ اگر آپ اس کے باپ سے یا مقتول کے سسر سے بات کریں تو آپ کو کچھ نئی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مقتول کا اپنا کوئی دشمن نہیں تھا۔ نمبردار کو میں نے کچھ دیر اور بٹھائے رکھا اور اس سے کئی اور بات پوچھی۔ اس شخص نے میرا ذہن ہی بدل ڈالا تھا۔ میں خود محسوس کرنے لگا تھا کہ سجاد اپنے بھائی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے ماں باپ کو بلایا اور نمبردار کو بھیج دیا۔ ضعیف العمر باپ بہت ہی غمگین تھا، وہ روتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا۔ میرے پوچھے بغیر اس شخص نے پہلی بات یہی کہی، مجھے کیا معلوم تھا میرا بڑا بیٹا اتنا ظالم ہو جائے گا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دے گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ قاتل سجاد ہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے، بوڑھے باپ نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ بھائیوں کے درمیان دشمنی کی وجہ پیدا ہو گئی تھی جو سجاد نے پیدا کی تھی۔ میرے 2 مکان ہیں، ایک یہ حویلی ہے، ایک چھوٹا مکان ہے جس میں میں اور میری بیوی رہتے ہیں، تیسرا مکان بھی ہے جس میں میرا چھوٹا بیٹا رہتا ہے جو قتل ہو گیا ہے۔ یہ بیٹا اتنا برخوردار تھا کہ اس نے مکان خریدا اور میرے نام رجسٹری کروا دی، کہتا تھا جب تک آپ زندہ ہیں ساری جائیداد آپ کی ہے۔ 2 دکانیں ہیں، دونوں اپنی ہیں، شہر کے ساتھ ہی 12-14 بیگھہ زمین ہے۔ میرا مقتول بیٹا صادق اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنے کے لیے کہتا تھا کہ اپنی زندگی میں ہی جائیداد تقسیم کر دو۔ سجاد نے اتنے زیادہ حصے کا مطالبہ کیا تھا جو میں اسے دینے پر رضامند نہیں تھا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ سجاد اس قدر بدنیت آدمی تھا کہ صادق نے اس کے ٹھیکیداری کے کاروبار میں کچھ رقم لگائی تھی۔ سجاد نے کبھی اپنے چھوٹے بھائی کو منافع کا ایک پیسہ نہیں دیا۔ اب صادق نے اس جھگڑے کے بعد سجاد سے کہا کہ اس نے جو رقم لگائی تھی وہ اسے واپس کر دے۔ سجاد نے پہلے تو ٹال مٹول کی، پھر صاف مکر گیا کہ اس نے رقم ہی نہیں دی تھی۔ صادق کو اپنی دکان بڑی اچھی چلتی تھی۔ اس نے سجاد کے ساتھ اس طرح قطع تعلق کیا کہ 7-8 مہینوں سے بھائیوں کی آپس میں بول چال بھی بند تھی۔ میں نے سجاد کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری بے عزتی کر دی۔ میری اور میری بیوی کی دیکھ بھال صادق کرتا تھا، ہمارے تمام اخراجات اس نے اپنے سر لے رکھے تھے۔ پھر جب پتہ چلا کہ صادق سجاد کے گھر میں قتل ہو گیا ہے تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں جب ہوش میں آیا تو میری بیوی اور محلے کے 2 آدمی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ تھوڑی سی جائیداد کے پیچھے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ بولتے بولتے بوڑھے کی دھاڑیں نکل گئیں اور وہ بڑی زور زور سے کہنے لگا، مجھ سے بدقسمت کون ہوگا، اس آخری عمر میں بیٹے نے دھتکار کر نکال دیا اور اب ایک بیٹا قتل ہو گیا ہے، دوسرا پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھ کر میں نے اسے باہر بھیج دیا اور مقتول کے سسر کو بلا لیا۔ مقتول کا سسر بھی اسی حالت میں میرے پاس آیا تھا جس حالت میں اس کا باپ آیا تھا۔ یہ شخص کھاتے پیتا نظر آتا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ سجاد اور صادق میں جائیداد میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ سجاد جائیداد پر لمبا ہی ہاتھ مارنا چاہتا تھا۔ کیا اس کے درمیان دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا؟ اس نے فوراً جواب نہ دیا۔ پہلے اس نے سر جھکا لیا، پھر اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا جو بات اس کے دل میں ہے وہ کہے یا نہ کہے۔ میرا سوال اتنا پیچیدہ تو نہیں جو آپ کو چپ ہی لگ گئی ہے؟ میں نے کہا۔ سوال تو پیچیدہ نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ جواب کچھ پیچیدہ ہے۔ بات ایسی ہے جو زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اس شرم کو الگ رکھ دیں۔ میں نے کہا، آپ کا داماد قتل ہو گیا ہے، جب تک آپ میری رہنمائی نہیں کریں گے میں قاتل کو نہیں پکڑ سکوں گا۔ میں جادوگر تو نہیں ہوں۔ آپ کے دل میں جو بات آئی ہے وہ سوچے سمجھے بغیر مجھے بتا دیں۔ میں ایسا تو نہیں کروں گا کہ آپ کی راز کی کوئی بات مجھے بتا دیں اور میں ہر کسی کو سناتا پھروں گا۔ میں آپ کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا۔ اگر مجھے اپنی سفید پوشی کا خیال نہ ہوتا تو سجاد کو میں پہلے قتل کر چکا ہوتا۔ مقتول کے سسر نے کہا۔ ان دنوں بھائیوں کے درمیان جائیداد پر دشمنی نہیں تھی، دشمنی کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ سجاد کنجروں جیسا بے غیرت ہے۔ اس نے 3 مرتبہ میری بیٹی یعنی مقتول کی بیوی پر
دست درازی کی تھی، اسے تحفے پیش کرتا تھا اور 2-3 مرتبہ اس کے لیے ریشمی کپڑے بھی لایا تھا جو میری بیٹی نے قبول نہیں کیے۔ مجھے میری بیٹی نے بہت بعد میں بتایا تھا کہ سجاد اس پر بری نظر رکھتا ہے اور بڑی بیہودہ حرکتیں کر چکا ہے۔ یہ چند روز پہلے کی بات ہے کہ سجاد کی تیسری بیوی اسے چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی۔ سجاد نے کوئی بہانہ بنا کر میری بیٹی کو اپنے گھر بلا لیا۔ میری بیٹی نے اپنے خاوند سے پوچھا۔ میرا داماد بڑا ہی شریف اور سیدھا سادہ تھا۔ اس کے دل میں بھائی کی محبت جاگ اٹھی، حالانکہ ایک عرصے سے ان کی آپس میں بول چال بھی بند تھی۔ میرے داماد نے اسے کہا کہ آخر میرا بڑا بھائی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی تکلیف میں ہو۔ اس طرح میری بیٹی سجاد کے گھر چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ واپس آ گئی۔ اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ وہ سجاد کے گھر گئی تو سجاد نے اس کے آگے کچھ رقم رکھی، ریشمی کپڑوں کا جوڑا بھی رکھا اور سونے کا ایک ہار بھی اس کے آگے رکھ دیا اور اپنی شیطانی نیت کا اظہار کیا۔ میری بیٹی نے بڑے غصے سے اسے دھتکار دیا۔ اس نے میری بیٹی کو پکڑ لیا لیکن وہ بھاگ آئی۔ میں اور صادق سجاد کے پاس گئے تو اس نے ہماری بے عزتی کی اور کہا میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے۔ میں یہیں تک جانتا ہوں، مجھے بالکل معلوم نہیں صادق کس رات سجاد کے گھر رہنے کے لیے چلا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا جو اس شخص نے کیا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ جھوٹی الزام تراشی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے انداز سے بہت جرأت کی۔ آخر اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیج دے۔ اس کی بیٹی کے آنے تک میں محلے کے 2 معزز آدمیوں کو بلا کر ان سے پوچھتا رہا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ مقتول بہت ہی سیدھا سادہ اور شریف انسان تھا۔ سجاد کے متعلق انہوں نے جو بھی بات کی وہ سجاد کے خلاف جاتی تھی۔ ان دونوں نے پختہ شک کا اظہار کیا تھا کہ مقتول کو سجاد نے قتل کیا ہے یا کروایا ہے۔ انہوں نے بھی سجاد کو بدنیت کہا۔ ایک جوان اور بڑی پرکشش شکل و صورت والی لڑکی جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اندر آئی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے پیچھے مقتول کا سسر بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ ہے میری بیٹی، مقتول کی بیوہ۔ میں نے سب کو باہر نکال دیا اور مقتول کی بیوہ کو بٹھا لیا۔ میں نے حسب عادت اس کے ساتھ افسوس اور ہمدردی کی باتیں کی اور دلجوئی بھی کی۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتی ہے کہ اس کے خاوند کو کس نے قتل کیا ہوگا۔ اس کے بڑے بھائی کے سوا اس کا قاتل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ دشمنی کیا تھی؟ اس نے دشمنی کی وہی وجوہات بتائیں جو مقتول کے باپ، نمبردار اور مقتول کا سسر مجھے پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اس نے یہ نہ کہا کہ سجاد نے اس پر کبھی دست درازی کی تھی۔ لیکن میرا خیال کچھ اور ہے۔ میں نے کہا جائیداد کی تقسیم پر بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اگر سجاد اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا تو کچھ عرصے پہلے بھی کر سکتا تھا۔ میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جائیداد کے علاوہ ان کے درمیان اور کیا دشمنی تھی؟ جی، اس نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور دبی دبی آواز میں بولی، سجاد کبھی کا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اپنے بھائی کو غیر حاضری میں میرے گھر آیا کرتا تھا اور مجھے لالچ دینے لگتا اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کی تھی۔ میں نے اپنے خاوند کو بتایا میرا خاوند شریف آدمی تھا لیکن بزدل اور بے غیرت نہیں تھا۔ وہ اسی وقت اپنے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بے عزتی کر کے آیا۔ تھوڑے دن ہوئے سجاد نے یہ پیغام بھیجا کہ شہر سے میرے کاروبار کے سلسلے میں کوئی مہمان آ رہے ہیں، میں ان کے لیے کھانے پکاؤں۔ اس نے یہ بھی کہلا کے بھیجا کہ میں بخار سے مر رہا ہوں۔ میرے خاوند کا دل پسیج گیا۔ اس نے مجھے بھیج دیا۔ اس عورت نے وہی بات سنائی جو اس کا باپ مجھے پہلے ہی سنا چکا تھا۔ اس نے نئی بات یہ بتائی کہ 3-4 دن بعد سجاد نے محلے کی ایک عورت کی زبانی یہ پیغام بھیجا کہ تم اس بدھو آدمی کے ساتھ اچھی نہیں لگتی، میں تمہارے ساتھ ناجائز تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ باقاعدہ شادی کروں گا، تم میرے بھائی سے طلاق لے لو، میں تمہیں شہزادیوں کی طرح عیش کراؤں گا۔ میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا۔ خاوند نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس شخص کے ساتھ میں کیا سلوک کروں۔ مجھے معلوم نہیں دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی یا نہیں۔ کل صبح کی بات ہے، سجاد ہمارے گھر آیا۔ میرا خاوند ابھی دکان پر نہیں گیا تھا۔ سجاد بڑی ہی بے غیرت اور چالاک آدمی ہے۔ اس نے میرے خاوند کو گلے لگا لیا اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تم مجھے معاف کر دینا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں جائیداد کا تنازع بھی ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ وہ شہر جا رہا ہے، رات وہیں رہنا پڑے گا۔ گھر میں رقم بڑی زیادہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے گھر نوکر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے خاوند سے کہا کہ وہ اس رات اس کے گھر سوئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا خاوند اس کی بات مانے، لیکن میرا خاوند اپنی شرافت سے ایسا مجبور ہوا کہ اس نے سجاد سے کہا کہ وہ رات اس کے گھر سوئے گا۔ شام کا کھانا کھا کر میرا خاوند سجاد کے گھر چلا گیا۔ سجاد اسے چابی دے گیا تھا۔ صبح اطلاع ملی کہ میرا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ
اس نے سجاد کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس سے بدنام کرے گی۔ اس دھمکی کے جواب میں وہ ہنس پڑا تھا جیسے اسے کسی کا ڈر یا خطرہ نہ ہو۔ اس عورت کے بعد میں نے اس عورت کو بلایا جس کے متعلق اس عورت یعنی مقتول کی بیوی نے بتایا تھا کہ وہ اس کے پاس سجاد کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اس عورت نے کوئی پس و پیش نہ کی، کہنے لگی وہ سجاد کا پیغام مقتول کی بیوی تک لے گئی تھی اور بیوہ نے اسے بہت گالیاں دی تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سجاد شہر کی 2-3 اور عورتوں کو بھی پیغام بھیجتا رہتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس عورت نے بھی ثابت کیا کہ سجاد بدکردار آدمی تھا۔ حالات و واقعات اور باتیں سجاد کو مجرم ثابت کر رہی تھیں۔ میں نے خود جب ان پہلوؤں پر غور کیا تو سجاد کے خلاف میرا شک پختہ ہو گیا۔ میرا دھیان سجاد کی پہلی بیوی کی طرف چلا گیا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ طلاق کے اتنے عرصے بعد اس نے یا اس کے خاندان کے کسی آدمی نے سجاد پر وار کیا ہو، اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہو۔ مقتول کے متعلق مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے اپنے بھائی کے سوا کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ ابھی تو مجھے اپنے خفیہ مخبروں سے بہت کچھ معلوم کرنا تھا، لیکن جن لوگوں سے میں پوچھ گچھ کر چکا تھا وہ میرے تجربے کے مطابق قابل اعتماد نظر آتے تھے۔ سجاد کی پہلی بیوی سے مجھے کچھ باتوں کی تصدیق کرنی تھی۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ پہلی بیوی سجاد کے خلاف جلی بھنی ہوگی، لہٰذا وہ پوری کوشش کرے گی سجاد کو پھنسانے کی۔ اس کے باوجود میں نے اسے بلا لیا۔ وہ اسی قصبے کے 7 والے محلے میں رہتی تھی۔ میرے بلاوے پر وہ اپنے خاوند کے ساتھ آئی۔ طلاق کے بعد اس نے شادی کر لی تھی۔ میں نے اس کے خاوند کو تسلی دلاسا دی اور اسے بتایا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ خاوند نے اسے میرے پاس چھوڑا اور چلا گیا۔ یہ بالکل گھریلو سی عورت تھی، سجاد جیسے نو دولتی اور اوچھے آدمی کے گھر پر فٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود نہیں بولتی تھی، مجھے سوال کر کر کے اس سے باتیں پوچھنی پڑتی تھیں۔ اس نے بتایا کہ جب گھر میں دکان کی آمدنی آئی تھی تو زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی۔ دولت نے آ کر گھر میں ایسی بے برکتی پیدا کی کہ سب سے پہلے بجلی اس عورت پر گری اور اس سے طلاق مل گئی۔ اس عورت نے بتایا کہ سجاد کی دوستیاں ایک بڑے خوبصورت اور نوعمر ہندو لڑکے کے ساتھ تھیں۔ جب اس کے ٹھیکیداری چلنے کے لیے تو اس گھر میں چھاؤنی والے شہر کی طوائفیں بھی آنے لگیں۔ اس عورت نے جب احتجاج کیا تو سجاد اس کے ساتھ بگڑنے لگا۔ ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ سجاد نے اسے ایک بار یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، اس لڑکے کی دوستی ترک نہیں کرے گا۔ اس بیوی نے کچھ عرصے اور برداشت کیا۔ اس کے بھائی اسے اکساتے رہے کہ ایسے بدکردار آدمی سے طلاق لے لو، لیکن یہ عورت طلاق سے ڈرتی تھی۔ آخر ایک روز اس عورت نے سجاد سے کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ سجاد نے کہا کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے یہ الفاظ کہے تھے، مجھے کسی کی بیوی پسند آ گئی ہے تو میں نے خاوند کو غائب کرا کے اس کی بیوی سے شادی کر لوں گا۔ تم مجھے نہیں جانتی میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ سجاد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا اتنا دلیر ہے کہ کسی کو قتل کر دے؟ سچی بات بتاؤں آپ کو؟ اس نے کہا۔ سخت بزدل آدمی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ میری حوصلہ افزائی پر بولی، اس شخص میں نہ مردوں والی دلیری ہے اور نہ اس میں مردوں والی کوئی بات۔ میں نے اس کے ساتھ جو وقت گزارا وہ میں جانتی ہوں کہ کیسے گزارا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک طاقت ہے اور وہ ہے پیسے کی۔ اگر میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو ہم اسے کچہریوں میں ذلیل و خوار کرتے۔ اتنے سال اس کی بیوی رہی، بچہ ایک بھی نہ ہوا۔ طلاق کے 1 سال بعد میری دوسری شادی ہوئی اور اب میرے 3 بچے ہیں۔ اس عورت سے میں نے اور بھی بہت سی باتیں پوچھی لیکن واردات کے متعلق مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سجاد کے چال چلن کے متعلق بہت سے اشارے مل گئے تھے۔ ضروری نہیں تھا اس عورت نے سجاد کے متعلق جو باتیں کی وہ ساری ہی سچی تھیں۔ وہ آخر اس شخص کے ہاتھوں ستائی ہوئی عورت تھی۔ اسے جب میں نے جانے کی اجازت دے دی اور وہ بیٹھک سے نکل گئی تو سجاد اندر آ گیا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، آپ ایسے لوگوں کو تفتیش میں شامل کیوں کر رہے ہیں جو سب کے سب میرے خلاف ہیں؟ خدا نے مجھے عزت اور پیسہ دے دیا ہے، یہ سب لوگ مجھ سے جلتے ہیں۔ یہ آپ کو غلط باتیں بتائیں گے اور ان کی ہر بات میرے خلاف ہوگی۔ آپ اس مخالفت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا، اپنے بھائی کو آپ نے خود قتل نہیں کیا۔ آپ باہر آرام سے بیٹھیں، ہو سکتا ہے آپ کے انہی مخالفوں میں سے مجھے آپ کے بھائی کا قاتل مل جائے۔ اسے باہر بھیج کر میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ سجاد کو اپنے پاس بٹھائے رکھے، اسے پتہ چلنے نہ دے کہ اسے نگرانی میں رکھا جا رہا ہے، لیکن اسے یہاں سے اٹھنے بھی نہ دے۔ ہیڈ کانسٹیبل پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گیا۔ لاش پر تیز دھار آرے چھری یا چاقو کے وہی 3 زخم تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ ان میں سے ایک زخم دل تک پہنچ گیا تھا جس سے مقتول کی موت واقع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے معدے میں گئی ہوئی خوراک سے اور اپنے دیگر طریقوں سے موت کا
وقت 12 بجے کے لگ بھگ لگایا تھا۔ میں نے اپنے عملے کو اور سجاد کو ساتھ لیا اور تھانے چلا گیا۔ وہ تھانے جانے پر رضامند نہیں تھا، کہتا تھا بھائی کی لاش لینی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ لاش لینے والے یہاں موجود ہیں۔ میں نے اس کے سامنے اس کے باپ اور مقتول کے سسر کو بلا کر کہا کہ وہ مردہ خانے جا کر لاش وصول کر لیں۔ سجاد کو میں نے اپنے ساتھ لے لیا، تھانے جا کر اسے برآمدے میں بٹھا دیا اور اس پر ایک کانسٹیبل کو کھڑا کر دیا۔ اپنے دستور کے مطابق میں آدھی رات کے بعد اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب میں گھر سے تھانے آیا اور سجاد کو اپنے کمرے میں بٹھایا۔ وہ شرابی اور کبابی آدمی تھا۔ تھانے میں میری ہدایت کے مطابق پانی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ سجاد بھائی، میں نے اس سے کہا، میں تم سے کوئی بھی بات پوچھوں گا تو تم کہو گے کہ یہ بات مجھے تمہارے کسی مخالف نے بتائی ہے۔ تم میری تسلی کر دو، اپنے بھائی کو تم نے قتل نہیں کیا۔ وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے میں نے اس کے پیٹھ پر خنجر مار دیا ہو۔ مجھے معلوم تھا تمہاری یہی حالت ہوگی۔ میں نے کہا، اگر صحیح بات بتا دو تو میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ اس کی زبان چل پڑی۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر رہا تھا۔ اس نے قسمیں بھی کھائیں اور بہت کچھ کہا۔ مجھے ایسی توقع بالکل نہیں تھی کہ وہ فوراً جرم کا اقبال کر لے گا۔ میں نے اسے اقبال جرم پر بہت اکسایا لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ میرے ایک سوال کا جواب دے کر میری تسلی کر دو اور چھٹی کرو۔ میں نے کہا، کئی مہینوں سے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہاری بول چال بند تھی۔ صرف کل رات تمہیں کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے بھائی کو تم نے کہا کہ وہ رات کو تمہارے گھر سوئے؟ ملک صاحب، اس نے جھنجھلا کر کہا، میں نے ابھی بھی معلوم نہیں کیا کتنی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ رات کو میں یہاں تھا ہی نہیں۔ میں کل 12 بجے کے بعد چھاؤنی چلا گیا تھا اور میں آج صبح واپس آیا ہوں۔ میرا بھائی رات کو قتل ہوا ہے۔ اسے گھر میں سلانے کی وجہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ گھر میں رقم زیادہ تھی، میں نوکر پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی گھر میں اتنی زیادہ رقم نہیں آئی تھی؟ رقم تو اس سے بھی زیادہ آتی رہتی ہے، اس نے جواب دیا، اور میں بعض راتیں باہر بھی رہا ہوں، لیکن میری بیوی گھر میں ہوتی تھی اور وہ اپنے بھائی کو بھی بلا لیا کرتی تھی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے مقتول کی بیوی پر کئی بار دست درازی کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے کہا، سوچ سمجھ کر جھوٹ بولنا۔ میں تمہارے متعلق ان لوگوں سے سب پوچھ گچھ کر چکا ہوں جن کے ساتھ تمہارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے تمہارے گھر میں اس عورت کو بھی بلا لیا تھا جو تمہارے پیغام مقتول کی بیوی تک لے جاتی اور لاتی تھی۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا میں اس ہندو لڑکے کو یہاں بلاؤں جس کے ساتھ تمہارا گہرا دوستانہ رہا ہے؟ میں ایسے 2-3 لڑکے اور بھی بلا سکتا ہوں۔ ملک صاحب، اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے مجھ پر ظلم نہ کریں۔ میں نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا اور قتل کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ مقتول کی بیوی خود میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی سمجھتے ہوئے اپنی بہن سمجھا تھا۔ میں اپنی شرافت کا کوئی ثبوت پیش نہیں کروں گا۔ اگر میں کسی عورت کے ذریعے کسی کو پیغام بھیجتا رہا ہوں یا میری دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ کوئی ثبوت نہیں کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا۔ میں نے اس کے سامنے وہ باتیں کی جو مجھے مختلف لوگوں سے معلوم ہوئی تھیں، لیکن کسی بات کو اس نے ذرا سا بھی تسلیم نہیں کیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ پہلی بیوی کے کہنے کے مطابق وہ بزدل آدمی تھا۔ ایک بار تو وہ بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ میں بار بار یہی کہتا رہا کہ اپنے بھائی کے قاتل تم خود ہو۔ اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے یہ بتا دو، تمہارے بھائی کا دشمن کون تھا جس نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میرا کاروبار اس سے الگ تھا، سجاد نے جواب دیا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس نے کس کے ساتھ اتنی گہری دشمنی پال رکھی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے نئی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتا میں اس کے دشمنوں کو کہاں سے تلاش کروں اور اپنی جان بچاؤں۔ اور آپ میری یہ بات غالباً تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ میں واردات کی رات یہاں تھا ہی نہیں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ یہ شخص اب بات بات پر بچوں کی طرح رو پڑتا تھا۔ تھانے دار اگر آنسوؤں سے متاثر ہو جائیں تو وہ کسی بھی مجرم کو نہ پکڑ سکیں۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ آدمی مضبوط دل گردے والا نہیں لیکن ڈھیٹ ہڈی کا آدمی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ تصدیق کر لینی چاہیے کہ اس نے واقعی رات شہر میں گزاری تھی۔ ایک ریل گاڑی 5:45 بجے گزرتی تھی جو شہر کی طرف جاتی تھی۔ میں نے سجاد کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا وہ میرے ساتھ شہر چلے۔ میں اسے 5:45 بجے والی گاڑی سے شہر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے کہا کہ جہاں جہاں وہ گیا تھا وہاں مجھے لے چلے۔
وہ مجھے ایک فوجی دفتر میں لے گیا جہاں سے اسے ٹھیکے ملتے تھے اور مال سپلائی کرتا تھا۔ دفتر ابھی بھی کھلا ہوا تھا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ سجاد وہاں گیا تھا۔ میں نے یقین نہ کیا، وہ کلرک تھا اور ایک سپرنٹینڈنٹ۔ میں نے ان لوگوں پر اس لیے یقین نہ کیا کہ سجاد کا بلکہ ہر ایک ٹھیکیدار اور سپلائی کا کاروبار رشوت پر چلتا ہے۔ میں نے سوچا کہ انہیں سجاد سے رشوت ملتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ سجاد ایک تھانے دار اور کانسٹیبل کے ساتھ آیا ہے تو انہیں شک ہوا ہوگا سجاد کسی چکر میں پھنس گیا ہے، لہٰذا اسے بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دفتر آیا تھا۔ باہر آ کر میں نے سجاد سے پوچھا وہ رات کہاں ٹھہرا تھا؟ وہ خاموش رہا۔ تم کسی ہوٹل میں گئے تھے؟ میں نے کہا مجھے اس ہوٹل میں لے چلو۔ وہ پھر بھی چپ رہا، پھر احمقوں کی طرح ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی مجھے اتنی بری لگی کہ اگر وہ تھانے میں ہوتا تو معلوم نہیں میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ ہم باہر سڑک پر کھڑے تھے۔ میں نے اسے غصے سے کہا وہ مجھے اس ہوٹل میں لے چلے۔ دراصل میں کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہی نہیں تھا، اس نے دبی دبی آواز میں کہا۔ پھر کہاں ٹھہرے تھے؟ جانے دو ملک صاحب، اس نے عجیب سی بے تکلفی سے کہا۔ آپ مان لیں کہ میں نے بھائی کو قتل نہیں کیا، میں آپ کی نقد خدمت کروں گا، آپ جو حکم کریں گے پیش کروں گا۔ تم اپنے آپ کو پیش کر دو، میں نے کہا۔ میں نے تمہاری عزت افزائی کی ہے کہ کوئی ہتھکڑی ساتھ نہیں لایا۔ میں یہاں کے کسی بھی تھانے سے ہتھکڑی لے سکتا ہوں، ہتھکڑی لگا کر سارے شہر میں گھماؤں گا۔ صاف کہہ دو تم نے رات یہاں نہیں بلکہ اپنے گھر میں گزاری تھی۔ میں نے رات ایک طوائف کے پاس گزاری تھی، اس نے کہا۔ مجھے وہاں لے چلو، میں نے کہا۔ وہ ایک تانگے پر مجھے طوائفوں کے بازار لے گیا۔ بازار سے گزر کر وہ ایک بڑے اچھے مکان میں داخل ہوا اور دوسری منزل پر جا پہنچا۔ میں اس کا گھر دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ ایک اونچے درجے کی طوائف کا گھر تھا۔ ہم جس گھر میں داخل ہوئے وہاں دو آدمی فرشی دری پر لیٹے ہوئے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر وہ اچھل پڑے۔ میں نے انہیں کہا اپنی بائی کو بلاؤ۔ پتہ چلا کہ دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ میرے کہنے پر اسے جگا کر لائے۔ وہ بڑی خوبصورت اور جوان طوائف تھی۔ ایک تھانے دار اور ایک کانسٹیبل کو دیکھ کر جو خوف اس پر طاری ہوا اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ میری خاطر تواضع کے لیے اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ فلاں فلاں چیز لے آؤ۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں نے طوائف سے کہا۔ میں جو کچھ معلوم کرنے آیا ہوں وہ مجھے بتا دو، پھر میں فوراً چلا جاؤں گا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا لیکن میں کھڑا رہا۔ میں نے سجاد کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا اسے جانتی ہو؟ طوائف نے سجاد کو بڑے غور سے دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کی نظریں سجاد کے پاؤں سے اس کے سر پر چلی گئیں۔ صورت جانی پہچانی لگتی ہے، طوائف نے کہا۔ شاید کبھی یہاں آیا ہو۔ سجاد کچھ بولنے لگا، میں نے اسے روک دیا اور طوائف سے پوچھا کیا یہ شخص کل رات تمہارے ہاں ٹھہرا تھا؟ ٹھہرا تھا؟ طوائف نے حیران ہو کر کہا۔ کل رات تو یہ یہاں آیا ہی نہیں تھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھہرا ہے؟ تم جھوٹ بولتی ہو، سجاد نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ میں شام کے بعد یہاں آیا تھا اور تم بھی اچھی طرح جانتی ہو میں یہاں سے کس وقت گیا تھا۔ طوائف کا ایک آدمی ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور التجا کے لہجے میں بولا حضور والا، یہ ہمارے کسی دشمن کا بھیجا ہوا آدمی ہے یا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم کل رات کی بات کس طرح بھول سکتے ہیں؟ یہاں لوگوں کا ہجوم تو نہیں آتا، یہاں گنتی کے وہ آدمی آتے ہیں جن کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوتی ہیں۔ اس شخص کی شکل دیکھو، اس جیسے شخص کو ہماری بائی کی دہلیز پر قدم رکھنے کی بھی جرات نہیں ہو سکتی۔ کل رات جو لوگ یہاں آئے تھے ان میں سے ہر ایک کا نام بتا سکتا ہوں۔ سجاد انہیں گالیاں دے رہا تھا، چیختا اور چلاتا تھا، لیکن طوائف اور اس کے آدمی یہی کہے جا رہے تھے کہ یہ آدمی ان کے ہاں آیا ہی نہیں۔ میں سجاد کو وہاں سے باہر لے آیا، اس نے ادھم برپا کر رکھا تھا۔ میں نے اسے چپ کرانے کے لیے کہا کہ میں اسے ہتھکڑی لگا لوں گا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں سجاد اور کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ سجاد میرے پیچھے پڑ گیا کہ کھانے کا آرڈر وہ دے گا۔ میں نے اسے منع کر کے سیدھا سادہ کھانا منگوایا۔ کھانے کے دوران اس نے ایک انکشاف کیا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، بات دراصل یہ ہوئی ہے کہ میں رات اس طوائف کے ہاں آیا تھا، 4-5 اور آدمی بھی تھے، مجھے معلوم نہیں تھا وہ کون کون تھے۔ ہم سب اس طوائف کے ناچ کے تماشائی تھے۔ ناچ کے دوران شراب چلتی رہی۔ میں نے طوائف کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں رات یہیں گزاروں گا۔ میں زیادہ پی گیا تھا۔ جب ہوش میں آیا تو میں رانی باغ میں لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ مجھے بالکل یاد ہی نہیں کہ میں طوائف کے گھر سے کس طرح نکلا۔ میرا خیال ہے میں نے بہت پی لی تھی۔ شاید میں نے ادھم برپا کیا ہو اور طوائف کے آدمیوں نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں گر پڑا یا نشے کی حالت میں شہر میں گھومتا پھر رہا تھا۔
اور ہوش اس وقت آیا جب میں شہر کے اس باغ میں لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ مجھ میں اب اتنا دم نہیں تھا کہ میں طوائف کے گھر جاتا۔ صبح 4:30 کے بعد پہلی لاری نکلتی تھی۔ میں لاریوں کے اڈے پر چلا گیا۔ پہلی لاری تیار تھی، میں اس پر بیٹھا اور اپنے گھر پہنچا۔ اگر آپ مجھے کچھ مہلت دے دیں تو میں اس طوائف کو کچھ دے دلا کر کہلواؤں گا کہ میں نے اس رات اس کے یہاں گزاری۔ تمہیں مہلت دینا ایسا ہی ہے جیسے میں نے تھانے داری اتار کر طوائف کے کوٹھے پر پھینک دی ہو۔ میں نے کہا، لاری کی سواریوں میں سے کوئی آدمی مجھ سے ملوا دو جو یہ کہتا ہو کہ تم اس لاری میں بیٹھ گئے تھے۔ مجھے اس لاری میں بڑی مشکل سے جگہ ملی تھی۔ سجاد نے کہا، اپنے شہر میں اترنے والا میں اکیلا تھا، باقی سب سواریاں آگے کی تھیں۔ طوائف اور اس کے آدمیوں کا یہ کہنا ہے یہ شخص ان کے یہاں آیا ہی نہیں۔ مشکوک سا بیان تھا۔ میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ لوگ پولیس سے بہت ڈرتے ہیں۔ انگریزوں کے دور میں تو یہ عصمت فروش پولیس کے سائے سے بھی بدکتے تھے۔ اکثر کیسوں میں جرائم پیشہ لوگ یہی کہتے تھے کہ واردات کے وقت وہ فلاں طوائف کے کوٹھے پر تھے۔ ہم مان لیتے تھے کہ وہ شخص واقعی طوائف کے کوٹھے پر گیا ہوگا، لیکن کوئی طوائف اور اس کا کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہاں یہ شخص ان کے یہاں آیا ہوگا۔ یہ لوگ اپنے مستقل گاہکوں کو بھی اسی طرح دھوکہ دیا کرتے تھے۔ میں سجاد کو ریل گاڑی سے اپنے تھانے لے آیا۔ میں نے اس طرف توجہ نہ دی کہ طوائف نے سجاد کے متعلق جھوٹ بولا ہوگا، لیکن اس شخص کے خلاف دوسری شہادت خاصی زیادہ تھیں۔ مجھے اس کے ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے اپنے ایک خاص اختیار کے تحت حوالات میں بند کر دیا۔ اب مجھے مخبروں کی رپورٹ لینی تھی۔ شام کے وقت ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ سجاد میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے حوالات سے نکلوا کر اور ہتھکڑی لگوا کر اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری یا میرے بھائی کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں؟ اس نے کہا، مجھے ایسا کوئی دشمن نظر نہیں آیا تھا۔ میں ایک آدمی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ واردات اس شخص نے کروائی ہو۔ پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ یہ شخص اب کیوں یاد آ رہا ہے تمہیں؟ میں نے جب پوچھا تھا تب کیوں اس کی دشمنی اور دوستی بھول گئے تھے تم؟ ملک صاحب، اس نے کھسیانہ ہو کر کہا، بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح طوائف کا نام سوچ سوچ کر لیا تھا اس طرح اس شخص کا نام لیتے ہوئے بھی جھجک محسوس کرتا رہتا ہوں۔ اس نے قصبے سے 4.5 میل دور کے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا، وہاں ابرار حسین نام کا ایک آدمی ہے جو وہاں کا مالدار زمیندار ہے، جوان آدمی ہے، میری بیوی ختیجہ اس کے پاس ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ختیجہ کو واپس گھر لانا نہیں چاہتا۔ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ ایک روز ایک دیہاتی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ابرار حسین اور ختیجہ نے کہا ہے کہ طلاق نامہ بھیج دوں۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ ختیجہ ابرار حسین کے پاس ہے۔ میں نے طلاق نامہ دینے سے انکار کر دیا۔ 3-4 روز بعد یہ آدمی پھر آیا۔ اس نے کہا کہ طلاق نامہ نہیں دو گے تو ہم ایسی کارروائی کریں گے کہ طلاق نامے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابرار حسین اور ختیجہ مجھے قتل کرا دیں گے۔ میں نے اس دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ تمہاری بیوی فلاں آدمی کے پاس ہے تو تم نے تھانے میں آ کر اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں نے پوچھا۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہیں اپنی بیوی اور اس کے آشنا کی طرف سے دھمکیاں ملی بھی، تم پھر بھی تھانے میں رپورٹ کرانے نہیں آئے، کیوں؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایسی بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے جواب دیا، اگر میں تھانے میں رپورٹ کرتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ختیجہ کو میں اپنے گھر لے آتا۔ اسے اپنے گھر لانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ملک صاحب، یہاں سوال یہ نہیں کہ میں نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہ دی۔ میں نے آپ کو اپنا ایک دشمن بتا دیا ہے۔ میرا خیال یہ بھی ہے کہ رات کو ابرار حسین اور ختیجہ کے آدمی مجھے قتل کرنے آئے ہوں گے، لیکن میری جگہ میرا بھائی سویا ہوا تھا۔ وہ جلدی میرے دھوکے میں میرے بھائی کو قتل کر گئے۔ ختیجہ نے انہیں بتایا ہوگا کہ باہر کے دروازے کی چرخنی اور زنجیر کھل جاتی ہے۔ ختیجہ نے ہی انہیں بتایا ہوگا کہ میں کس کمرے میں سویا کرتا ہوں۔ سجاد کی اس بات میں مجھے کچھ وزن نظر آ رہا تھا۔ اگر سجاد نے جھوٹ بولا تھا تو بھی میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ابرار حسین اور ختیجہ کو شامل تفتیش کروں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے 3 مخبروں سے اس واردات کے متعلق رپورٹیں لی تھیں۔ سب نے سجاد کو بے اعتبار اور برا آدمی کہا تھا اور مقتول کی سادگی اور شرافت کی تعریفیں کی تھیں۔ میں نے رات کو ہی اپنے ایک کانسٹیبل
ابرار حسین کے گاؤں اس کام کے لیے بھیج دیا۔ پہلے وہاں کے نمبردار سے ملے اور اس سے کہے کہ ابرار حسین اور اس کے پاس خدیجہ نام کی جو عورت ہے انہیں تھانے میں حاضر کرے۔ سجاد کو میں نے حوالات میں بند کر دیا۔ رات 11 بجے کے لگ بھگ اس گاؤں کا نمبردار ابرار حسین اور خدیجہ کو لے کر آ گیا۔ میں خدیجہ کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس کی صرف فوٹو دیکھی تھی۔ اس میں معلوم نہیں کیا کشش تھی کہ میں اسے کچھ دیر دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ابرار حسین 30-32 سال کی عمر کا جوان آدمی تھا اور وہ صحیح معنوں میں ایک خوبصورت جوان تھا۔ اس کی خوبصورتی میں مجھے خاص قسم کی مردانگی دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارا نام خدیجہ ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا۔ اور تم ماسٹر خدا بخش کی بیٹی ہو جو یہاں پرائمری اسکول میں پڑھاتا ہے؟ جی۔ کیا تم سجاد ٹھیکیدار کی بیوی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اب نہیں ہوں، خدیجہ نے جواب دیا۔ کیا تمہیں طلاق مل گئی ہے؟ زبانی طلاق مل گئی ہے، خدیجہ نے کہا۔ کبھی سجاد نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا؟ نہیں، خدیجہ نے جواب دیا۔ وہ مجھے دھوکے سے بے ہوشی کی دوا پلا کر ریل گاڑی کی لائن پر لٹا آیا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرا رد عمل کیا تھا۔ ایسے پتہ چلا جیسے مجھے بے خبری میں کسی نے پیچھے سے گردن پر گھوسا مار دیا ہو۔ اگر اس لڑکی نے جھوٹ بولا تھا تو یہ بڑا دلچسپ جھوٹ تھا، اور اگر اس نے سچ کہا تھا تو قتل کا یہ طریقہ بڑا دلچسپ تھا۔ کچھ دیر تک مجھ پر خاموشی طاری رہی۔ ابرار حسین اور نمبردار خدیجہ کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ابرار حسین، میں نے کہا، شکل و صورت سے تم عقل والے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اس لڑکی کو سمجھاؤ یہ تھانہ ہے اور میں تھانے دار ہوں، یہاں جو بھی بات کرے سوچ سمجھ کر کرے۔ مجھے معلوم ہے جی یہ تھانہ ہے، خدیجہ نے بڑی دلیری سے کہا۔ میں اس لیے کھل کر بات کر رہی ہوں جو مجھ پر بیتی ہے۔ اللہ اس سے میرے دشمنوں کو بھی بچائے۔ مجھے معلوم ہے میرے خاوند نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ میں اپنے کسی یار کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ اگر میں گھر سے بھاگتی تو اس شخص کا کھانا خراب کر کے گھر سے نکلتی، اور کچھ نہیں تو اپنے زیور تو ضرور ساتھ لے جاتی۔ جناب عالی، ابرار حسین نے کہا، یہ جو کچھ کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر اس لڑکی کا کوئی جرم ہے تو آپ مجھے گرفتار کر لیں، لیکن میری یہ عرض مان لیں کہ اسے اور مجھے بولنے کا پورا موقع دیں۔ فکر نہ کرو ابرار حسین، میں نے کہا، میں جو کارروائی بھی کروں گا قانون کے دائرے میں رہ کر کروں گا۔ میں نے تم دونوں کو کسی اور سلسلے میں بلایا ہے۔ میں نے ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ شروع نہیں کی تھی، نہ ہی تفتیش کا طریقہ تھا۔ اکٹھے 3 آدمیوں کو سامنے کھڑا کر کے میں سوال جواب شروع کر دیتا۔ ابرار حسین اور نمبردار کو میں نے باہر بیٹھنے کو کہا اور خدیجہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو خدیجہ، میں نے کہا، یہاں جو بھی بات کرو یہ سوچ کر کرو کہ یہ تھانہ ہے اور یہاں تمہارا ایک ایک لفظ لکھا جائے گا۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہے میرے خاوند کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ خدیجہ نے کہا، میں کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ مجھے ابرار حسین نے راستے میں ہی کہا تھا کہ تھانے دار صاحب نے اگر موقع دیا تو انہیں ساری بات بتا دینا۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ پہلے میں اسے بولنے کا موقع دوں اور دیکھوں کہ وہ کیا کہتی ہے اور اس جھوٹ میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی بات بعد میں کروں گا، پہلے تم بولو اور تم بتاؤ، تم نے یہ کیا کہا تمہارے خاوند تمہیں بے ہوش کر کے ریلوے لائن پر ڈال آیا تھا؟ اللہ کے کام نرالے ہوتے ہیں تھانے دار صاحب، خدیجہ نے کہا۔ میرا باپ غریب آدمی ہے، اس نے پیسے کے لالچ میں آ کر میری شادی اس آدمی کے ساتھ کر دی جو پہلی بیوی کو طلاق دے چکا تھا اور دوسری بیوی کو اس نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ 5-6 مہینے یہ شخص میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن میرے لیے یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا۔ اس میں صرف ایک خوبی تھی، تو وہ یہ کہ اس کے پیچھے اسے دل سے قبول کر لیتی، مجھے ایک گڑیا بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ میں محلے اور برادری کے لوگوں کے ساتھ اس طرح بات کیا کروں جیسے ہم بادشاہ ہیں اور سب ہمارے غلام۔ یہ مجھے شہر لے گیا اور وہاں طرح طرح کے آدمیوں کے سامنے میری نمائش کرتا رہا۔ مجھے کہتا یہ شہر ہے، کوٹھی بنائے گا اور مجھے اس میں ملکہ بنا کر رکھے گا۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں افسروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کروں۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی اسی طرح اس گھر میں رہوں گی، اور میں افسروں سے ملنے والی دیسی میم نہیں بنوں گی۔ اس نے مجھے یہ الفاظ کئی بار کہے تھے کہ تم اب غریب ماں باپ کی بیٹی نہیں ہو، ایک امیر آدمی کی بیگم ہو۔ میں اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا چاہتی تھی۔ ایک رات میرے خاوند نے مجھے شراب پینے کو کہا، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شراب پیتا ہے، لیکن باہر کہیں پیتا تھا۔ اس رات اس نے بوتل اور گلاس میرے آگے رکھ دیا اور ضد کرنے لگا کہ میں بھی پیوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنا ایمان برباد نہیں کروں گی۔ اس کے چال چلن کا مجھے مزید پتہ چلا تھا، وہ یہ کہ طوائفوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ شہر کا کوئی آدمی اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی دوستی نوعمر سے 2 خوبصورت لڑکوں کے ساتھ تھی، انہیں یہ خوب کھلاتا پلاتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا
لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کچے دل کا آدمی تھا، اندر سے کھوکھلا ہے۔ میرے دل میں اس کے خلاف حقارت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کئی بار کہا بچہ ہونا چاہیے۔ میں نے ایک روز صاف کہہ دیا کہ تم بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ ایک روز پھر اس کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی۔ اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی اور بےہودہ بکواس کی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی اور اسے بدنام کر دوں گی۔ مجھے محلے کی عورتوں نے بتایا تھا کہ اس کی پہلی بیویاں اس کے آگے دبتی رہتی تھی اور یہ شعر ہو جاتا تھا، میں خدا کی ذات اور ماں باپ کے سوا کسی کے آگے دبنے والی نہیں تھی۔ میری نیت صاف تھی، میں نے ایسی کوئی حرکت کی ہی نہیں جس سے مجھے شرمسار ہونا پڑتا۔ میں نے گھر میں ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ اس شخص کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیا۔ اس آدمی کے پاس روپے پیسے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جس سے کسی کو اپنا دردمند بنا سکے۔ یہ ریت کا ٹیلا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹنا جھاڑنا شروع کر دیا۔ خدیجہ نے ایسا جواب دیا کہ میری ہنسی نکل گئی اور میرے منہ سے کچھ الفاظ اس کی تعریف میں بھی نکل گئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اور زیادہ بے تکلفی سے بولنے لگی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اس نے کہا، لیکن مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، خدا کی قسم میں ایسی نہیں۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں نے اسے بہت پریشان کیا۔ پہلے تو اس نے میری منت سماجت کی، پھر خاوندوں کی طرح روپ میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں طوائف نہیں ہوں اور میری ضرورت صرف پیسہ ہی نہیں، تم میری فطرت کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ وہ غصے میں آ گیا۔ میں اسے آپ کہا کرتی تھی، 5-6 مہینوں سے میں اسے تم کہہ کر بات کرتی تھی۔ اس رات یہ میرے ساتھ گرما گرمی کرنے لگا تو میں نے اس سے کہا، میں آج پہلی بار تمہیں صاف بتا رہی ہوں کہ 2 آدمیوں کے ساتھ میری در پردہ دوستی ہے۔ اگر میرے ساتھ 3-5 کرو گے تو میں ان دونوں سے کہہ کر تمہارا حلیہ بگڑوا دوں گی۔ میرے خاوند نے بڑے زور سے کہا، تم مجھے قتل کرواؤ گی؟ میں نے کہا، بڑے آرام سے کہا، نہ جی، قتل کیوں کرواؤں گی، تمہاری صرف کلف اترواؤں گی۔ ہفتے میں ایک بار تمہیں پھینٹی لگے گی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پھینٹی لگانے والا کون ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ آخر میرا خاوند ہے، میرے منہ پر تھپڑ نہ جڑ دے اور مجھے طلاق کی دھمکی دے گا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے مر گیا ہو۔ میری کسی سے بھی دوستی نہیں تھی۔ خدیجہ ہنسنے لگی اور کچھ دیر ہنستی ہی رہی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ تھانے میں بیٹھی ہے اور تھانے دار کو بیان دے رہی ہے۔ اس وقت تک مجھے بہت تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ میں انسانوں کے چہرے پہچانتا اور باتیں کرنے کا انداز سمجھنے لگا تھا۔ خدیجہ کا جو انداز تھا یہ مجرمانہ انداز نہیں ہوتا۔ ایسی عورت شاذ و نادر ہی جھوٹ بولا کرتی ہے۔ وہ مجھے بیان اس طرح دے رہی تھی جیسے اپنی سہیلی کو اپنی آپ بیتی سنا رہی ہو۔ اس کی بے تکلفی کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اسے داد دیتا چلا جا رہا تھا اور میں ہنس بھی پڑا تھا۔ تم نے کہا ہے کہ تمہاری دوستی کسی کے بھی ساتھ نہیں تھی؟ میں نے کہا، پھر ابرار کے ساتھ کس طرح دوستی ہو گئی؟ ابرار کے ساتھ میری دوستی بالکل نہیں تھی، خدیجہ نے جواب دیا۔ میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ابرار کے پاس کس طرح پہنچی۔ بات یوں ہوئی کہ میں اپنے خاوند سجاد کو اپنے 2 فرضی دوستوں کی دھمکی دی تو اسے چپ لگ گئی۔ 15-20 دنوں بعد اس نے مجھ سے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا، وہ آدمی کون ہے؟ اور میں نے اسے ٹال دیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے منت کی کہ میں اپنے دل میں اس کی محبت پیدا کروں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے محبت کے قابل ہی نہیں سمجھتی۔ میں اس کی بیوی تھی، وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری طبیعت غسیلی ہو گئی، میرے خون میں گرمی رہتی تھی اور یہ گرمی میرے دماغ کو چڑھتی تھی۔ مجھے نہایت معمولی سی بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ میرے خاوند نے میرے ماں باپ کو بتایا کہ میں اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہوں اور ہر وقت غصے سے بھری رہتی ہوں۔ ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ماں کو وجہ بتا دی۔ اب میں آپ کو ایسی بات سنانے لگی ہوں جسے آپ سچ نہیں مانیں گے۔ میرے سر پر قرآن رکھ دے، میں خدا سے ڈرنے والی لڑکی ہوں، اللہ مجھے اس دنیا میں جھوٹ کی سزا دے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک رات مجھے کھانے کے دوران کہا کہ وہ مجھے کافی پلائے گا۔ اس روز وہ شہر گیا ہوا تھا، وہ وہاں سے 2 چھوٹے چھوٹے ڈبے لایا تھا، ایک میں میٹھا دودھ اور دوسرے میں کافی۔ میں نے کافی سنی تھی، پی کبھی نہیں تھی۔ کھانے کے بعد وہ خود برچی خانے میں کافی بنانے چلا گیا اور 2 پیالیاں کافی بنا کر لے آیا۔ ایک پیالی میرے ہاتھ میں دی، میں نے کافی چکھی تو مجھے اچھی لگی، اس میں ذرا سی کڑواہٹ تھی۔ میں نے اسے بتایا تو وہ دوڑ کر میٹھا دودھ کا ڈبہ اٹھا لایا، یہ بڑا گاڑھا دودھ تھا اور بہت ہی میٹھا۔ اس نے تھوڑا دودھ میری پیالی میں ڈال دیا جس سے کافی میٹھی اور زیادہ اچھی ہو گئی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے پوری پیالی پی تھی یا نہیں۔ میں آہستہ آہستہ پی رہی تھی اور مجھے نیند آنے لگی۔ جب میں بیدار ہوئی، یا یہ کہہ لیں کہ مجھے جب ہوش آیا تو میں پلنگ سے اسی طرح اٹھی جس طرح ہر روز اٹھا کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا میرا جسم اتنا زیادہ تھکا ہوا ہے کہ میرے پٹھے اکڑے ہوئے ہیں اور سر اتنا بوجھل ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ دماغ پوری طرح بیدار ہوا تو میں نے دیکھا یہ میرا گھر نہیں
اور یہ پلنگ میرا نہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ کسی اور کا گھر تھا۔ اسی کمرے میں سے ایک آدمی اٹھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ابرار حسین تھا۔ میں اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ میرے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے خاوند نے کافی پلائی تھی۔ مجھے یہ خیال نہ آیا کہ کافی میں بے ہوشی کرنے والی دوا بھی مل گئی ہے۔ خدیجہ نے بڑی لمبی بات سنائی تھی۔ مختصر الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابرار حسین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خدیجہ کو وہ غنڈہ، بدماش اور ڈاکو نہیں لگتا تھا، لیکن وہ ابرار سے بہت ڈری تھی۔ اپنا دل مضبوط کرو، ابرار نے خدیجہ سے کہا۔ تم میرے گھر میں موجود ہو، جہاں تم ہر طرح سے محفوظ ہو۔ جہاں کہو گی پہنچا دوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں کی رہنے والی ہو۔ گھبراؤ نہیں، خدا نے تمہیں بچا لیا ہے۔ پہلے میں تمہارے لیے دودھ منگوا لوں۔ بے فکر رہو، ابرار نے کہا اور باہر جا کر کسی کو آواز دی اور کچھ دیر بعد کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں چینی کا بڑے سائز کا پیالہ تھا جو اس نے خدیجہ کو دے کر کہا، دودھ ہے۔ خدیجہ نے دودھ پی لیا اور اس کے جسم اور دماغ میں جان آنے لگی۔ اس دوران ابرار حسین اس کے ساتھ تسلی، دلاسے اور حوصلہ افزائی کی باتیں کرتا رہا۔ خدیجہ کا خوف تو کم ہو گیا، لیکن پریشانی کم نہ ہوئی۔ یہ تو میں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، خدیجہ نے دودھ پی کر کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کہاں ہوں اور یہاں کس طرح آ گئی۔ تم قصبے کی رہنے والی ہو، ابرار حسین نے بتایا۔ رات کو تم ریلوے لائن سے اٹھ رہی تھی۔ دو آدمی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ اس وقت پورا چاند چمک رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ریلوے لائن پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ وہ آدمی آگے آئے تو تم اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے تم سے پوچھا، یہاں کیوں لیٹی ہو؟ تم نے ایسی آواز میں کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، جیسے تم نیند میں بول رہی ہو۔ انہوں نے تمہیں اٹھایا اور تم آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ تم سے پوچھتے تھے کہ تم کہاں سے ہو اور کہاں کی رہنے والی ہو اور لائن پر کیوں لیٹی ہوئی تھی۔ تم خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں کچھ نہ کچھ جواب دیتی نہیں۔ شہر سے تھوڑی دور آ کر ان آدمیوں نے دیکھا تم اچھی طرح چل نہیں سکتی، تو ایک نے تمہیں اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا، پھر دونوں باری باری تمہیں اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ یہ گاؤں شہر سے 400 میل دور ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ یہ دونوں آدمی میرے آدمی تھے اور تمہیں میرے ہاں لے آئے۔ تم آدھی رات کے وقت کی یہاں ہو اور اب دن کا تیسرا پہر گزر گیا ہے۔ اپنا آپ بھی اچھے سے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی ہے۔ تم امانت ہو۔ اب بتاؤ تم کون ہو، مسلمان ہو یا تم خودکشی کے لیے لائن پر لیٹی ہوئی تھی؟ تم نے شاید کوئی زہریلی چیز کھائی تھی۔ خدیجہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس نے خودکشی کا ارادہ نہیں کیا۔ اس نے ابرار کو پوری تفصیل سنائی، وہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے اور کس کی بیوی ہے، اور اس کا خاوند کیسا آدمی ہے۔ اس نے خاوند کے ساتھ اپنے تعلقات، لڑائی جھگڑے بھی بتا دیے اور آخر میں بتایا کہ اس کے خاوند نے اسے کافی پلائی تھی۔ ابرار کو معلوم نہیں کافی کیا ہوتی ہے۔ اس وقت دیہات میں چائے کا رواج تھا، وہ بھی زیادہ نہیں۔ کافی کے نام سے بھی لوگ واقف نہیں تھے۔ اگر میری عقل کام کرتی تو ابرار حسین نے کہا تو میں کہوں گا کہ خاوند نے تمہیں قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ کافی میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز ڈالی، تمہیں بے ہوش کیا اور لائن پر لٹایا تاکہ تمہارے اوپر سے گاڑی گزر جائے۔ خدا کو ابھی تمہارا زندہ رہنا منظور تھا۔ ابرار حسین نے کوئی بڑی گہری بات نہیں کی تھی۔ خدیجہ نے اسے یہ بھی سنایا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کو کس طرح تنگ اور پریشان کیا تھا۔ خدیجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ خاوند نے اسے قتل کرنا چاہا ہے۔ ابرار حسین نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے۔ خدیجہ بھی اچھی طرح سے سوچ نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگی، اس کا سر دکھ رہا ہے، وہ سوچتی ہے تو سر پھٹنے لگتا ہے۔ دل سے غم اور اندیشہ نکال دو کہ یہاں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوگا۔ ابرار حسین نے اسے کہا، یہاں رہو، باہر آؤ، صحن میں گھومو پھرو، جب سوچنے کے قابل ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا کہ کہاں جانا چاہتی ہو۔ میں اپنی گھوڑی پر بٹھا کر تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ خدیجہ کو پھر غنودگی آنے لگی اور وہ پھر لیٹ گئی۔ فوراً ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات بہت دیر سے اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں لالٹین جل رہی تھی اور لالٹین کے پاس ایک ادھیڑ عمر عورت چرپائی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ خدیجہ اٹھ بیٹھی۔ یہ عورت دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ابرار حسین کی یہ نوکرانی تھی۔ خدیجہ نے اس سے بہت سی باتیں پوچھی، ابرار کے متعلق بھی پوچھا۔ نوکرانی نے اسے بتایا کہ ابرار کوئی ڈاکو راہزن نہیں بلکہ بڑا امیر زمیندار ہے۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ اس کی ایک بڑی بہن ہے جو خاوند اور بچوں والی ہے۔ اس کی سسرال تھوڑی دور ایک گاؤں میں ہے۔ ابرار اکیلا ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ سارا گاؤں اس کی عزت کرتا ہے اور گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس کی بیوی بچے ہوں گے؟ خدیجہ نے پوچھا۔ نہیں، نوکرانی نے جواب دیا، اس نے شادی نہیں کی۔ گاؤں میں ایک سے ایک رشتہ موجود ہے۔ بڑے بڑے جاگیرداروں نے اسے اپنی بیٹی کے رشتے پیش کیے، لیکن یہ کہتا ہے جو لڑکی میرے دل کو اچھی لگے گی اس کے ساتھ شادی کروں گا۔
ابرار حسین بڑا خوبصورت جوان تھا، ہنسمکھ اور ہر دل عزیز تھا۔ نوکرانی نے خدیجہ کو اس سے زیادہ کچھ نہ بتایا۔ وہ باہر چلی گئی اور خدیجہ کے لیے کھانا لے آئی۔ خدیجہ کھانا کھا کر نوکرانی سے کہا کہ ابرار کو بلا دے۔ نوکرانی نے اسے بتایا کہ وہ یہ کہہ کر سو گیا ہے کہ وہ سو جائے تو اسے کوئی نہ جگائے۔ خدیجہ کے سر میں جو دکھن ہو رہی تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اسے اب نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نوکرانی سے کہا وہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے۔ نوکرانی نے کہا اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے خدیجہ سے یہ بھی کہا کہ مجھے تم پر پہرا دینے کے لیے اس کمرے میں نہیں بھیجا گیا۔ میں نوکرانی ہوں، میری ضرورت پڑے تو جگا لینا۔ خدیجہ باقی رات سو نہ سکی۔ اسے ڈر تھا کہ کسی بھی وقت ابرار یا کوئی آدمی آ کر اسے پریشان کرے گا۔ لیکن صبح ہو گئی۔ ابرار حسین آیا اور اس نے خدیجہ کے ساتھ اس طرح باتیں کی جیسے یہ لڑکی اس کی معزز مہمان ہو۔ خدیجہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ خاوند نے اسے کافی میں کچھ ملا کر دیا ہے۔ اس نے ابرار سے کہا کہ وہ اپنے خاوند کے پاس چلی جائے گی اور اس سے طلاق لے لے گی۔ ابرار نے عقل سے کام لیا۔ اس نے خدیجہ سے کہا کہ پہلے شہر سے پتہ کرانا چاہیے کہ سجاد اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے تھانے میں رپورٹ لکھوا دی ہو کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے۔ خدیجہ 3-4 روز ابرار حسین کے گھر میں رہی۔ وہاں ابرار حسین اور نوکرانی کے سوا کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ مکان گاؤں سے ذرا باہر تھا اور اس کے ارد گرد سبزیوں کا اور پھلدار درختوں کا باغ تھا۔ ابرار کا بڑا مکان گاؤں کے درمیان تھا۔ خدیجہ نے ان 4-5 دنوں میں دیکھ لیا تھا کہ ابرار حسین اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جس کا اسے ڈر تھا۔ راتوں کو ابرار اسی مکان میں کسی اور کمرے میں سو جاتا تھا، لیکن رات کو وہ خدیجہ کے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ اگر اسے بدنیتی کرنی ہوتی تو اسے کون روک سکتا تھا؟ خدیجہ وہاں تنگ آ گئی تھی۔ ایک روز اس نے ابرار سے کہا کہ وہ کب تک اس طرح پڑی رہے گی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے پاس چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابرار حسین اس کے پاس بیٹھ گیا۔ خدیجہ، اس نے درخواست کرنے والے لہجے میں کہا، تم اتنے دن سے میرے گھر میں رہ رہی ہو، اب تمہیں مجھ پر شک نہیں کرنا چاہیے کہ میں بری نیت اور غلط ارادے رکھتا ہوں۔ آج میں اپنا دل کھول کر تمہیں دکھاتا ہوں۔ کسی دن میری بڑی بہن تمہیں دیکھنے آئے گی۔ میں نے تمہیں یہاں چھپا کر نہیں رکھا ہوا۔ تم میرے متعلق میری بہن سے بھی پوچھنا، گاؤں کے کسی آدمی اور کسی بھی عورت سے میرے متعلق پوچھنا۔ میری عمر 30 سال سے 2 سال اوپر ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ بڑے اچھے اور امیر خاندانوں کے پیغام آئے ہیں۔ ان میں 2-3 لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی قبول نہیں کیا۔ میرے متعلق یہ مشہور ہو گیا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ کسی ایسی لڑکی کو چاہتا ہے جس کا رشتہ اسے نہیں مل سکتا۔ نہیں خدیجہ، میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں وہ میں سمجھتا تھا کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میرے دل اور میری پسند کے مطابق خوبصورت ہو اور مجھے روح کی محبت دے سکے۔ ماں کے مرنے کے بعد میں محبت اور پیار کے لیے ترس گیا ہوں۔ ایک بڑی بہن ہے، وہ مجھے ماں کا پیار دیتی ہے۔ میں اس کی ہر بات کو حکم سمجھتا ہوں۔ مجھے بیوی بھی ایسی چاہیے تھی کہ میری ماں بہت خوبصورت عورت تھی۔ تم جب میرے سامنے آئی تو میرے دل نے کہا یہ ہے وہ لڑکی جس کے انتظار میں تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ تم چلی جاؤ گی تو میں بتا نہیں سکتا میرا کیا حال ہوگا۔ میں نے تمہیں امانت سمجھ کر رکھا ہے۔ دیکھ لو، میں نے خیانت نہیں کی۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو تمہیں روکوں گا نہیں۔ تم نے مجھے اپنے خاوند کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے۔ تم نے اسے قبول نہیں کیا اور اس نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ اگر تم مجھے قبول کر لو تو میں تمہارے خاوند سے تمہیں طلاق دلا سکتا ہوں۔ میں اپنے متعلق اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ میں شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہوں۔ کئی بدماش میرے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ خدیجہ نے مجھے بتایا کہ ابرار پہلے ہی اس کے دل کو اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ابرار کا اخلاق دیکھ لیا تھا۔ ابرار نے اسے پناہ میں لے لیا تھا۔ وہ تو بری طرح خوفزدہ تھی۔ اس سے پہلے اس نے ازواجی زندگیوں کی تلخیاں برداشت کی تھیں۔ ابرار نے جس لہجے میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اس کے دل میں اتر گیا۔ اس نے ابرار کی محبت کو دل سے قبول کر لیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ پیچھے شہروں میں میرے متعلق کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ خدیجہ نے کہا، میں اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے ملنا چاہتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ چوروں کی طرح شادی نہیں کروں گا۔ ابرار نے کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم ماں باپ کی اجازت کے بغیر میرے ساتھ شادی کرو، لیکن یہ سوچ لو کہ تمہارا شہر جانا ٹھیک نہیں۔ اگر تمہارے خاوند نے تمہیں بے ہوش کر کے ریلوے لائن پر لٹا دیا تھا تو دوسرے دن اس نے ضرور دیکھا ہوگا کہ تم گاڑی کے نیچے کٹ چکی ہو۔ اس نے جب دیکھا ہوگا کہ تم لاپتہ ہو، معلوم نہیں اس نے کیا 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 ہوگا اور لوگوں سے کیا کیا کہا ہوگا۔ دونوں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے خدیجہ کے بھائی کو یہاں بلایا جائے اور شہر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابرار حسین نے خدیجہ سے کہا کہ اس کے ہاتھ بڑے پکے اور سیانے آدمی ہیں،
ان میں سے جس سے بھی بھیجا وہ خدیجہ کے بھائی کو بلا لائے گا۔ دوسرے دن ایک آدمی کو بھیج دیا گیا۔ خدیجہ نے اسے اپنے باپ کا نام اور گھر کا اتا پتہ بتا دیا تھا۔ خدیجہ کا بھائی شام کے بعد ابرار کے پاس آیا۔ ابرار اسے خدیجہ کے پاس لے گیا۔ خدیجہ نے مجھے بتایا کہ اسے دیکھ کر اس کے بھائی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھا ہوگا کہ خدیجہ ابرار کے ساتھ اپنے خاوند کے گھر سے بھاگ آئی ہے۔ اس نے خدیجہ کے ساتھ حقارت سے بات کی۔ ابرار نے اسے بتایا کہ خدیجہ اس کے پاس کس طرح پہنچی۔ خدیجہ نے اسے بتایا کہ سجاد نے اسے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہوئے کافی پلائی تھی۔ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا، اگلی صبح سجاد ہمارے گھر آیا اور پوچھا کہ خدیجہ ادھر آئی ہے؟ ہم نے کہا ادھر نہیں آئی تو اس نے کہا کہ رات کو معلوم نہیں کہاں چلی گئی۔ ہم نے اسے کہا بھی تھا کہ تھانے چلتے ہیں۔ سجاد کہتا تھا کہ تھانے جانا بیکار ہے، معلوم نہیں کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ امی جی اور ابا جی کے زور دینے پر وہ ہمارے ساتھ تھانے چلا گیا، لیکن اس نے تھانے دار کو کہہ کر ابا جی اور امی جی سے منوا لیا کہ رپورٹ نہیں لکھوانی چاہیے۔ اس نے ابا جی کو کچھ رقم دی تھی۔ خدیجہ نے اپنے بھائی کے یہ الفاظ مجھے سنائے تو مجھے خیال آیا کہ سجاد خدیجہ کی گمشدگی کی رپورٹ کیوں نہیں لکھوا رہا تھا۔ اس سے میرا زیور لیا ہے؟ خدیجہ نے بھائی سے پوچھا۔ اس نے زیور نہیں دیا۔ خدیجہ کے بھائی نے ابرار حسین سے کہا، چودھری صاحب، سجاد کے پاس پیسہ ہے اور اس کا افسروں کے ساتھ میل جول بھی ہے۔ تھانے دار بھی اسی کی سنتا ہے۔ ہم کسی کے محتاج تو نہیں، لیکن ہم سجاد سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ میرے ماں باپ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ میری ایک بات دل میں بٹھا لو خدیجہ، میں نے خدیجہ کی بات کاٹ کر کہا۔ میرے متعلق ایسے وہم نہ کرو کہ میں روپے پیسے والوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ سجاد حوالات میں بند ہے، چاہو تو دیکھ سکتی ہو۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ میں نے پہلے اسے نہیں بتایا تھا کہ سجاد حوالات میں ہے۔ اس اطلاع پر وہ اور دلیر ہو گئی اور اپنے بھائی کی باتیں سنانے لگی۔ ہم تو چپ ہو گئے۔ سجاد نے تمہیں بدنام کرنا شروع کر دیا۔ خدیجہ کے بھائی نے اسے سنایا۔ وہ ہر کسی کو کہتا پھر رہا ہے کہ خدیجہ کے تعلقات معلوم نہیں کس کس کے ساتھ تھے اور کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ مجھے اگر ماں باپ کا خیال نہ ہوتا تو میں سجاد کو قتل کر دیتا۔ تھانے میں اس نے کہا تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ اب وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ طلاق نہیں دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں اس کے ساتھ کون کس طرح شادی کرتا ہے۔ خدیجہ نے مجھے بتایا کہ اسے اور ابرار حسین کو اب یقین ہو گیا ہے کہ سجاد خدیجہ کو بے ہوشی کی دوائی پلا کر ریلوے لائن پر لیٹا آیا تھا۔ خدیجہ بھائی کی باتیں سن کر اتنی بھڑکی کہ اس نے ابرار کو کہا کہ وہ سجاد سے انتقام لے گی۔ ابرار نے کہا وہ انتقام نہیں، طلاق لے گا۔ ابرار حسین نے خدیجہ کے بھائی کی خوب خاطر تواضع کی اور خدیجہ کی موجودگی میں کہا کہ وہ خدیجہ سے شادی کرے گا، لیکن خدیجہ کے ماں باپ کی اجازت لے کر۔ اس نے خدیجہ کے بھائی سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کو یہاں بھیجے تاکہ ان کا غم ختم ہو۔ خدیجہ نے بھائی کو پوری طرح مطمئن کر کے بھیجا تھا۔ اگلے روز شام کے بعد خدیجہ کے ماں باپ ابرار حسین کے ہاں آئے۔ اپنے بیٹے سے وہ سب کچھ سن چکے تھے کہ بیٹا بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ ابرار اور خدیجہ نے انہیں ایک بار پھر سنایا کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا۔ ماں باپ بہت روئے۔ وہ پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ سجاد کو دیا ہی کیوں تھا۔ باپ نے بتایا کہ سجاد نے اسے دھمکی دی ہے کہ اس نے خدیجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی یا وہ تھانے گیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہاں میں اس قصے کو ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔ خدیجہ کی ماں باپ کی بری حالت تھی۔ وہ سجاد سے ڈرتے تھے اور خدیجہ کے لاپتہ ہونے سے ان کی رسوائی اتنی ہوئی تھی کہ انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ باپ تو غم سے نڈال تھا۔ برادری میں اچھے لوگ بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سجاد نے خدیجہ کو خود غائب کرایا ہے اور خدیجہ کا باپ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے کر سجاد کو حکم دیا جائے کہ وہ خدیجہ کو حاضر کرے۔ خدیجہ کا باپ اتنی ہمت والا آدمی نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ لالچی تھا۔ اس نے سجاد سے رقم لے کر بیٹی کا رشتہ دیا تھا اور رقم لے کر رضامند ہوا تھا۔ خدیجہ کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھوائے گا۔ ابرار حسین نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ خدیجہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ خدیجہ کے ماں باپ خوش تو ہوئے، لیکن انہوں نے مشکل بیان یہ کی کہ سجاد طلاق نہیں دے گا۔ ابرار نے خدیجہ کے باپ سے کہا، مسئلہ صرف طلاق لینے کا نہیں ہے، مسئلہ بلکہ خطرہ ایک اور بھی ہے۔ سجاد کو جب پتہ چلے گا کہ اپنی جس بیوی کو وہ بے ہوش کر کے ریلوے لائن پر لٹا آیا تھا وہ میرے پاس ہے تو اسے اپنا جرم چھپانے اور خدیجہ کو رسوا کرنے کا بڑا اچھا موقع مل جائے گا۔ وہ تھانے میں رپورٹ لکھوائے گا، اس کی بیوی گھر سے رقم اور زیور چوری کر کر بھاگ گئی ہے اور فلاں آدمی کے گھر میں ہے۔ میں اس خطرے سے بچنے کا بھی بندوبست کر لوں گا۔ اگر میں نے خدیجہ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا تو سجاد اسے پکڑا دے گا اور آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ آپ چپ رہیں، میرے لیے دعا کریں، خدا میری مدد کرے گا۔ ابرار حسین نے خدیجہ کے ماں باپ اور بھائی کو رات اپنے ہاں مہمان رکھا اور صبح واپس بھیج دیا۔
خدیجہ کے بیان پر کبھی مجھے شک بھی ہونے لگتا تھا، ابھی مجھے ابرار حسین کا بیان بھی لینا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ خدیجہ کا انداز ایسا تھا جیسے اس کا بیان سچ سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کی ہر بات سچ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تو فلمی ڈرامہ معلوم ہوتا تھا۔ آگے چل کر مجھے شک ہونے لگا تھا، یہ تو ہے ہی فلمی ڈرامہ۔ خدیجہ کو بولتے بولتے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے، اس نے کہا۔ آپ مان لیں 2 واقعات ایسے ہیں جو ابرار حسین سے سنیں تو بہتر ہوگا۔ یہ میں بھی سنا سکتی ہوں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ابرار کو ہی معلوم ہیں۔ مجھے اس کی یہ بات ماننی نہیں چاہیے تھی۔ پوچھ گچھ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ باقی کے واقعات ابرار سے سنوں گا، اس کے بعد خدیجہ کو بلا کر یہی واقعات اس سے سنوں گا اور دیکھوں گا دونوں کے بیانات میں کیا فرق ہے۔ میں نے خدیجہ کو باہر بھیج کر ابرار حسین کو بلا لیا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ابرار حسین بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خدیجہ اس کے پاس کس طرح پہنچی۔ اس نے وہی بیان دیا جو خدیجہ دے چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں جو خدیجہ کو لائن پر سے اٹھا لائے تھے۔ اس نے دونوں آدمیوں کا نام بتا کر کہا وہ انہیں تھانے میں حاضر کرے گا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو ابرار کے گاؤں بھیجا اور ان 2 آدمیوں کو اور ابرار کی نوکرانی کو تھانے لے آیا۔ کیا یہ جرم نہیں؟ ایک عورت کو یہ آدمی بے ہوشی کی حالت میں تمہارے پاس لے گئے اور تم نے اسے اپنے قبضے میں رکھ لیا۔ میں نے کہا وہ اسے تھانے لے آتے، تم اسے تھانے سے لے آتے۔ جرم ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ اگر لڑکی کہہ دے کہ میں نے اسے ناجائز قبضے میں رکھا ہے تو مجھے گرفتار کر لیں۔ مجھے معلوم نہیں خدیجہ نے آپ کو کیا بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لڑکی میرے پاس نہ آتی تو یہ ماری جاتی یا کسی غلط جگہ پر پہنچ جاتی۔ یہ بحث بعد کی بات ہے۔ ابرار حسین کے آدمیوں نے کوئی جرم کیا تھا۔ اس وقت میرے سامنے سجاد کے چھوٹے بھائی صادق کے قتل کی تفتیش تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ صادق کے قتل کے ساتھ خدیجہ کے واقعہ کا کچھ نہ کچھ تو تعلق ضرور ہے۔ میں اگر ابرار پر بوجھ ڈالتا کہ اس نے خدیجہ کو اپنے پاس رکھ کر جرم کیا ہے تو خطرہ تھا کہ یہ اپنے فائدے اور بچاؤ کو سامنے رکھ کر بیان دے گا۔ اس سے بیان لینے کا طریقہ یہ تھا کہ اسے بولنے دیا جائے۔ خدیجہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے پاس کس طرح پہنچی۔ میں نے کہا تم نے اچھا کیا ایک لڑکی کو بچا لیا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سجاد حوالات میں بند ہے۔ اسے میں نے اس کے بھائی کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ تم اس کے دشمن ہو۔ دشمنی کی وجہ یہ بتائیے کہ اس کی بیوی تمہارے پاس ہے۔ اگر میری دشمنی اس کے ساتھ ہے تو مجھے اس کے بھائی کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابرار حسین نے کہا میں قتل کر سکتا ہوں جناب، میں قتل کروا سکتا ہوں۔ اگر میں قتل کرنا چاہتا تو سجاد کو کراتا۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا آپ نے سجاد کو کیوں گرفتار کیا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اسے کچھ سوچ کر ہی گرفتار کیا ہوگا۔ یہ شخص تو مجھ پر بھی وار کر چکا ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اس پر جوابی وار کروں یا نہ کروں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا۔ سجاد نے ابرار پر بھی وار کیا تھا؟ میرے پوچھنے پر اس نے بڑی لمبی اور بڑی دلچسپ کہانی سنائی۔ صادق کے قتل سے 10-12 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ ابرار کے اسی مکان میں جو سبزیوں اور پھلوں کے باغ کے اندر تھا، ایک روز 3 آدمی آئے۔ ان کے پاس 2 شکاری بندوقیں تھیں اور انہوں نے بندوقوں سے مارے ہوئے کچھ پرندے اٹھا رکھے تھے۔ ان میں ایک آدمی کی حالت کچھ بگڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے ابرار کو بتایا کہ وہ شکار کو نکلے تھے۔ اس گاؤں سے ذرا آگے گئے تو ان کے اس ساتھی کو چکر آ گیا اور وہ گر پڑا اور وہ اپنے اس ساتھی کو پانی وغیرہ پلانے اور ذرا آرام کرنے کے لیے ابرار کے گھر آئے تھے۔ ابرار کا یہ مکان گاؤں سے باہر تھا اور ان شکاریوں کے رستے میں آتا تھا، اس لیے وہ ادھر ہی آ گئے۔ ابرار نے اپنے نوکروں کو بلوایا اور برآمدے میں پلنگ بستر بچھوا کر اس آدمی کو لٹا دیا اور اس کے لیے دودھ وغیرہ کا انتظام کیا۔ اس وقت تک یہ شخص کافی سنبھل چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اب وہ بہتر محسوس کر رہا ہے، تھوڑا سا پانی پی کر اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ابرار نے ان شکاریوں سے کہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دے گا۔ یہ تینوں شکاری ابرار حسین کے لیے اجنبی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس قصبے کے رہنے والے ہیں۔ ابرار اپنی نوکرانی کو کھانے کے متعلق کہنے کے لیے اندر گیا۔ اس نے خدیجہ کو بتایا کہ تمہارے شہر کے 3 شکاری آئے ہیں جن میں سے ایک کو کچھ تکلیف ہو گئی ہے۔ خدیجہ نے کواڑ سا دروازہ کھول کر برآمدے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے شہر کے آدمیوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ابرار اس کے قریب ہی کھڑا ہنس رہا تھا۔ تھوڑا سا پیدل چلنے سے شہری بابو کو چکر آ گیا ہے۔ ابرار، خدیجہ نے دروازہ بند کر کے ابرار سے قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ مردود جو پلنگ پر بیٹھا ہے میرا خاوند سجاد ہے۔
یہ شکار کا شوقین ہے اور یہ جو 2 آدمی اس کے ساتھ ہیں یہ اس محکمے کے افسران ہوں گے جہاں سے اسے ٹھیکے ملتے ہیں۔ ختیجہ کے چہرے کا رنگ یکلخت یوں بدل گیا جیسے اسے چکر بھی آنے لگے ہوں۔ اس نے ابرار کی کلائی پکڑ لی اور بولا، اسے اندر لاؤ، کسی بہانے سے اندر لے آؤ۔ ابرار سوچ میں پڑ گیا۔ ختیجہ نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، اسے اندر لے آؤ ابرار، میں اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی ہوں۔ میں اسے لے آتا ہوں، ابرار نے کہا، لیکن زبان سے کام لینا، ایسا نہ ہو کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارو۔ ہاں ہاں، ختیجہ نے کہا، میں اسے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم مرد ہوتے تو مجھے قتل کر کے میری لاش غائب کر دیتے۔ تم نے بزدلوں کی طرح مجھے دھوکے میں بے ہوشی کی دوا پلائی اور مجھے ریلوے لائن پر پھینک آئے۔ یہ دیکھ لو، میں تمہارے سامنے زندہ کھڑی ہوں۔ ابرار باہر آ گیا اور سجاد سے کہنے لگا، میں نے آپ کے لیے غسل خانے میں پانی رکھوا دیا ہے، آپ نہا لیں، طبیعت ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ سجاد کو اس کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ وہ نہا لے۔ وہ اٹھا اور ابرار کے پیچھے پیچھے اندر چلا آیا۔ ابرار اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں ختیجہ کھڑی تھی۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ اس نے جب ختیجہ کو دیکھا اس وقت ابرار سجاد کو دیکھ رہا تھا۔ سجاد کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے سے ذرا ڈول گیا، اس کا ایک پاؤں پیچھے ہو گیا۔ ابرار اس کے قریب گیا۔ یہ شخص چکرا کر گرے گا۔ سجاد نے ابرار کی طرف دیکھا۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ سجاد کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یہ تو مجھے سجاد کی پہلی بیوی اور ختیجہ بھی بتا چکی تھی کہ سجاد بزدل آدمی ہے۔ ابرار نے اسے کندھوں سے تھام کر پلنگ پر بٹھا دیا اور ختیجہ سے کہا کہ وہ پانی لائے۔ ختیجہ ابرار کے کہنے پر پانی لے تو آئی، لیکن اس نے گلاس سجاد کو دینے کی بجائے ابرار کی طرف بڑھا دیا۔ تم نہ کہتے تو میں اس کے لیے پانی بھی نہ لاتی، ختیجہ نے ابرار سے کہا۔ تم اسے پانی دو، میرے سامنے یہ شخص پیاسا مر رہا ہے تو بھی میں اس کے منہ میں ایک پانی کا قطرہ نہیں ڈالوں گی۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ اسے توقع تھی کہ سجاد کچھ تو بولے گا، لیکن اسے ایسی چپ لگ گئی جیسے وہ مر گیا ہو۔ اس نے ابرار سے گلاس لے کر پانی پی لیا۔ تو نے مجھے دھوکے میں بے ہوش کیا، ختیجہ نے سجاد سے کہا۔ تم مرد ہوتا تو ایک عورت پر ہاتھ نہ اٹھاتا، تو نے ایک عورت کو دھوکہ دیا۔ تجھ میں اتنی جرت ہی نہیں کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکتا۔ تجھ میں دمخم ہوتا تو 3 بیویوں میں سے کسی کے بچے کا باپ ہوتا۔ دیکھ، یہ کھڑی ہے وہ عورت جسے تو بے ہوش کر ریل کی پٹری پر پھینک آیا تھا۔ سجاد پھٹی پھٹی نظروں سے ختیجہ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ مت ڈر بزدل، ختیجہ نے اپنے دونوں کولوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تجھے قتل نہیں کروں گی اور میں تجھے جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو شہر میں مجھے بدنام کرتا پھر رہا ہے، میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں؟ جا کر تھانے میں رپورٹ لکھوا کہ میری بیوی ابرار حسین کے پاس ہے، پھر دیکھ میں تجھے ٹھیکیدار سے کیسے بھکاری بناتی ہوں۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ ختیجہ پر غصے اور جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کے آنسو بہہ نکلے اور وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، بول ہجڑے، کچھ تو بول۔ ابرار کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ سجاد نے التجا کے لہجے میں ابرار سے کہا کہ چودھری صاحب اسے کہیں مجھے معاف کر دے۔ پھر اس نے ختیجہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، مجھے بخش دو ختیجہ، میں غصے میں آ کر وہ حرکت کر بیٹھا تھا۔ تجھے تو خدا بھی نہیں بخشے گا، ختیجہ نے کہا۔ مجھے طلاق نامہ لکھ کر دے دو، میں زبانی طلاق کو نہیں مانوں گی۔ اگر تم طلاق نامہ چاہتی ہو تو میں گھر جاتے ہی لکھ کر بھیج دوں گا، سجاد نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، میں اب گھر جا رہا ہوں۔ ابرار نے اس سے کہا کہ وہ کھانا کھائے بغیر اسے جانے نہیں دے گا۔ ابرار نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے اپنی گھوڑی دے دے گا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ وہ پیدل چل سکے۔ میں جانتی ہوں اس کی طبیعت کیوں خراب ہے، ختیجہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شراب اور بدکاری کا مارا ہوا یہ آدمی کسی دن نالی میں گر کر مرے گا۔ سجاد جب اس کمرے سے باہر آیا تو ابرار کو بازو سے پکڑ کر صحن میں لے آیا۔ چودھری ابرار، سجاد نے منت سماجت کے لہجے میں کہا، میرے ساتھ 2 سرکاری افسر ہیں، خیال رکھنا ان کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ ختیجہ کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ یہ بڑی سخت طبیعت اور غصیلی عورت ہے۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ تمہارے پاس کس طرح آئی، خدا کے لیے میری عزت رکھنا۔ پرواہ نہ کر سجاد بابو، ابرار نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا، طلاق نامہ بھیج دینا، پھر ہم تمہیں اپنی طرف سے بے فکر کر دیں گے۔ جناب ملک صاحب، ابرار نے مجھ سے کہا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، سجاد نے طلاق نہیں بھیجی، اس سے طلاق لینے کے میرے پاس بہت سے طریقے تھے۔ میرے متعلق میرے گاؤں سے پوچھنا، میرے ہاتھ میں ایسا آدمی ہے جو اس شخص کو گھر سے اٹھا کر میرے پاس لے آتے اور اس کے جسم کا کیما کر کے مویشیوں کو کھلا دیتے، لیکن معلوم نہیں کیوں چپ رہا۔ اس شخص نے میری چپ کو غلط سمجھ کر مجھ پر ایک اوچھا وار کیا۔ ابرار یہ باتیں کرتے ہوئے جذباتی بھی ہو جاتا تھا۔
ابرار نے ایک اور واقعہ سنا کر مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ یہ واقعہ سن کر میں نے سجاد کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص سانپ ہے جو اپنے پالنے والوں کو بھی ڈس لیتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جس روز سجاد ابرار کے گھر گیا تھا، اس سے 5-6 روز بعد رات کے وقت ابرار کے اسی باغ والے گاؤں میں 3 آدمی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ ان آدمیوں کو غالباً معلوم نہیں تھا کہ رات کو ابرار کے اس مکان کی ڈیوری میں 2 یا 3 آدمی سویا کرتے ہیں۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ اس کے یہ آدمی لٹھ باز بھی ہیں اور سنگین واردات کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ابرار کی آنکھ کھلی اور اسے پتہ چل گیا کہ صحن میں کوئی اترا ہے۔ وہیں سے اس نے اپنے آدمیوں کو پکارا اور خود 2 نالی بندوق جو دیوار کے ساتھ لٹکی رہتی تھی اسے لے کر دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ ادھر سے اس کے آدمی کلہاڑیاں لے کر باہر نکلے۔ اس رات اس ڈیوری میں 3 آدمی تھے۔ جو آدمی صحن میں اترے تھے وہ بھاگنے لگے، لیکن ابرار اور اس کے آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ 2 نالی بندوق دیکھ کر وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، پہلے اس کی بات سن لی جائے، پھر ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہو کر لیا جائے۔ ان تینوں کی تلاشی لی گئی۔ ایک کے پاس کلہاڑی تھی اور باقی 2 کے پاس لمبے لمبے چاقو تھے۔ ابرار انہیں ڈیوری میں لے گیا۔ چودھری ابرار، ان تینوں میں سے ایک نے کہا، ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ ہمارا پیشہ ہے۔ ہم پیسے لے کر واردات کرنے آئے تھے۔ کیا واردات کرنی تھی؟ سجاد ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ اس کی بیوی کو اٹھا کر لانا ہے۔ ایک نے کہا، اور اگر وہ اٹھائی نہ جا سکے تو اسے قتل کر کے آنا۔ ہم آدھی رقم وصول کر چکے ہیں، باقی رقم واردات کے بعد لینی تھی۔ ابرار نے اس کے ہتھیار اپنے پاس رکھ لیے اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان کی اتنی پٹائی کرو کہ صبح تک بے ہوش پڑے رہیں۔ ڈیوری کے دونوں دروازے بند کر کے ابرار کے آدمیوں نے ان تینوں کو گھوسوں لاتوں کی مار ماری۔ پھر ابرار نے تینوں کو پیٹ کے بل لٹا کر انہیں بید جو مارنا شروع کیے تو تینوں کی چیخیں آسمان تک پہنچنے لگی۔ ختیجہ بھی آ گئی تھی۔ ابرار نے اسے بھی بتایا کہ اسے اٹھا کر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ ابرار کے کہنے پر ختیجہ نے اپنی جوتی اتاری اور تینوں کے سروں پر برسانے لگی۔ جب یہ تینوں ادھموئے ہو گئے تو ابرار نے اسے باہر نکال دیا۔ میں تم تینوں کی لاشیں غائب کرا سکتا ہوں، ابرار نے انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اب تم اپنے جیسے لوگوں کو بتاؤ کہ آئندہ اجرت لے کر واردات کرنے نہ جانا۔ ان تینوں میں سے ایک کو ابرار اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ تھوڑی بہت سلام دعا بھی تھی۔ ابرار نے مجھے اسی آدمی کا نام بتایا۔ اس آدمی کو میں بھی جانتا تھا۔ یہ میرے علاقے کا وارداتیہ تھا اور میرا مخبر بھی۔ بڑا دلیر اور عقل والا آدمی تھا۔ اس واردات میں اس نے عقل مندی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ ابرار رات کو اپنی رکھوالی والا کتا کھول دیا کرتا تھا۔ یہ خونخوار کتا رات کو کسی اجنبی کو مکان کے قریب سے گزرنے بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ اس آدمی نے، جس کا نام شاردا تھا، اس کتے سے بچنے کا یہ انتظام کیا کہ کسی مردار کی ٹانگ کی ایک ہڈی چھیچڑے سے بھر کر ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے ابرار کے مکان کے قریب جا کر دیکھا کہ کتا کہاں ہے۔ اس نے منہ سے کوئی آواز نہ نکالی۔ کتا غراتا ہوا آیا۔ شاردا نے ہڈی کتے کی طرف پھینک دی۔ کتا اس میں سے چھیچڑے نکالنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ کبھی بھی ہڈی میں سے چھیچڑے نہیں نکال سکتا تھا، مگر نکالنے کی کوشش کرتا رہا اور شاردا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل سے کہا کہ شاردا کو ڈھونڈے اور تھانے لانے کا انتظام کرے۔ وہ بہت دنوں سے تھانے بھی نہیں آیا تھا۔ میرے گھر میں یہ پہلی واردات ہوئی تھی، ابرار حسین نے کہا۔ ایسے سمجھ لیں کہ کسی نے پہلی بار میرے گھر میں واردات کرنے کی جرات کی تھی۔ میرے گھر کی تو چھوڑیں، میرے گاؤں میں کوئی نامی ڈکیت واردات کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ میرے گھر میں واردات کرانے والے کو ایسی نصیحت کرنا چاہتا تھا کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ آئندہ ایسی جرات نہ کرنا۔ میرے دل میں پہلا ارادہ یہ آیا کہ سجاد کو قتل کرا دوں گا۔ میں نے ختیجہ کو بتایا تو اس نے مجھے روک دیا۔ کہنے لگی کہ تم پکڑے جاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کے گھر ڈکیتی کی واردات کراؤں گا، میں اس کے گھر کو آگ بھی لگوا سکتا ہوں، لیکن میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ قتل پر ہی آ جاتا تھا، مگر ختیجہ میری منت سماجت کرنے لگتی میں یہ ارادہ دل سے نکال دوں۔ اسی سوچ میں 4-5 دن گزر گئے۔ آج جب کانسٹیبل میرے پاس آیا تو پتہ چلا سجاد کا بھائی قتل ہو چکا ہے۔ ختیجہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت ہی شریف آدمی ہے۔ میں نے ختیجہ سے کہا کہ سجاد کو میرے ہاتھوں قتل ہونا ہے، لیکن آپ نے اسے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ میں نے ابرار حسین پر بہت جرح کی، لیکن اس نے میری تسلی کرا دی۔ میں نے ابرار اور ختیجہ سے کہا کہ انہیں تھانے میں ہی ٹھہرنا پڑے گا۔ ایک تو میں نے شاردا کو بلاوا بھیجا تھا، اس سے پہلے میں ابرار کے گاؤں کے 2 معزز آدمیوں کو، جو دراصل میرے معزز مخبر تھے، تھانے بلوایا تھا۔ وہ آ گئے تھے۔ اس گاؤں کا نمبردار پہلے ہی تھانے میں
تھا وہ ابرار اور ختیجہ کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے ان تینوں سے باری باری ابرار حسین کے چال چلن وغیرہ کی رپورٹ لی۔ تینوں نے ایک جیسی ہی رپورٹ دی۔ ان کے مطابق ابرار روپے پیسے والا زمیندار آدمی تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اتنے زیادہ ذخائر اور جائیداد کا وہ اکیلا مالک تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو ابرار سے بڑی تھی۔ اس عورت میں بڑے پن کا اور اپنی اونچی ذات کا اور اتنی وسیع زمینداری کا ذرا سا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ ابرار حسین اپنی اس بہن کو پیروں کی طرح مانتا تھا۔ ان تینوں نے مجھے بتایا کہ ابرار حسین کوئی بدماش کہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کا یارانہ صرف بدماشوں کے ساتھ نہیں بلکہ بڑی بڑی وارداتیں کرنے والے عادی مجرموں کے ساتھ بھی ہے، لیکن گاؤں میں بلکہ ارد گرد کے علاقے میں بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابرار حسین نے کوئی بدماشی کی ہے یا کسی کو پریشان کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ابرار حسین ہر کسی کے کام آنے والا آدمی تھا۔ گاؤں کی مسجد کے امام کو وہ ماہوار تنخواہ دیتا تھا اور کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا۔ گاؤں کے چھوٹے کیا اور بڑے کیا سب ابرار کو عزت دیتے تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ابرار نے خوبصورت لڑکیوں کے بھی رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ صرف یہ ایسا مسئلہ تھا جس میں وہ اپنی بہن کی ایک نہیں سنتا تھا، باقی اسے بہن جو کہتی وہ مان لیتا تھا۔ دوستوں نے بھی اس سے کہا کہ اب شادی کر لے، لیکن اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو لڑکی اس کے دل کو پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی شادی کرے گا۔ ان تینوں نے چند ایک واقعات بھی سنا دی اور ثابت کیا کہ ابرار حسین اوچھا اور مغرور آدمی نہیں، اور اگر یہ وار کرنے پر آ جائے تو خود گھر بیٹھا رہتا ہے اور اس کے دشمن کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس سے مجھے شک ہونے لگا کہ سجاد پر ابرار نے ہی جوابی وار کیا ہوگا۔ سجاد کے گھر اس کے آدمی گئے ہوں گے۔ سجاد شہر گیا ہوا تھا، اس کے گھر میں اس کا بھائی تھا۔ ابرار کے آدمیوں نے سوچا کچھ کر کے ہی واپس جائیں، چنانچہ وہ سجاد کے بھائی کو ہی مار گئے۔ صرف ایک بات میرے شک کے خلاف تھی، قتل اگر کرائے کے تھے تو وہ پیشہ ور ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ پیشہ ور مجرم ایک امیر آدمی کے گھر میں واردات کرنے جاتے اور خالی ہاتھ واپس آ جاتے۔ وہ سجاد کا گھر خالی کر کے آتے۔ ایک اور بات میرے ذہن میں رکھنے والی تھی کہ اگر ابرار نے جوابی کارروائی کی تھی تو ختیجہ کو ضرور معلوم ہوگا۔ ختیجہ کو اس کے بھائی کو اور ماں باپ نے بتایا ہوگا کہ سجاد نے اس کا زیور واپس نہیں کیا۔ ختیجہ ابرار سے ضرور کہتی تھی کہ وہ اپنے آدمیوں سے کہنا کہ اس کا زیور اور سجاد کی پہلی بیوی کا زیور بھی فلاں جگہ پڑا ہے، وہ نکال کر لے آئے۔ میں نے دماغ کو ذرا آرام دینے کے لیے تفتیش روک دی اور گھر چلا گیا، نہا کر کھانا کھایا اور سو گیا۔ میں 3 گھنٹوں سے زیادہ ہی سویا ہوں گا کہ تھانے میں آیا تو پتہ چلا کہ شاردا میرے جانے کے فوراً بعد ہی آ گیا تھا۔ میں نے اسے بلا لیا اور دوستانہ بے تکلفی سے کہا، اتنے دنوں سے شکل کیوں نہیں دکھائی مجھے؟ بس ایسے ہی کام دھندے میں لگے رہے ملک صاحب۔ اس نے کہا، آپ کا اشارہ ملا اور دوڑے چلے آئے۔ سجاد ٹھیکیدار کو بند کر رکھا ہے، اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے نا؟ ٹھیکیدار کے خلاف کوئی شہادت مل گئی ہے؟ شہادت تو مل گئی ہے شاردا۔ میں نے کہا، ثبوت تم لاؤ گے؟ میں؟ ہاں تم، میں نے کہا، لیکن تم تو اناڑی نکلے یار۔ وہ کیسے حضور؟ چودھری ابرار کے ساتھ سجاد ٹھیکیدار کی بیوی کو تھانے میں نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، تم اسی کو اٹھانے یا قتل کرنے گئے تھے نا؟ وہاں جا کر اس کے جوتے کھا آئے۔ شاردا کو بدک جانا چاہیے تھا، لیکن اس پر جیسے کچھ اثر ہی نہ ہوا۔ ملک صاحب، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم غریب آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کی جوتیوں کے غلام ہیں۔ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو میں انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا ہوں۔ بس ایک بات بتا دیں حضور، معاملہ گڑبڑ تو نہیں؟ چودھری ابرار نے تو کہا تھا کہ تھانے میں رپورٹ نہیں کرے گا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہے شاردے، میں نے کہا۔ ابرار نے تو اب بھی رپورٹ نہیں لکھوائی۔ میں نے تمہیں سجاد کے بھائی کے قتل کے سلسلے میں بلایا ہے۔ مجھے ابرار پر شک تھا کیونکہ سجاد کی بیوی اس کے پاس ہے۔ جب پتہ چلا کہ سجاد نے تمہیں 2 آدمیوں کے ساتھ ابرار کے گھر سے ختیجہ کو اٹھا لانے یا قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا تو ابرار پر میرا شک پکا ہو گیا۔ یہ شک دل سے نکال دیں، شاردا نے کہا۔ اپنے بھائی کو سجاد نے قتل کیا ہے۔ کوئی ثبوت؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، شاردا نے جواب دیا۔ ثبوت آپ پیدا کریں گے، آپ کو خدا نے بہت زیادہ عقل دی ہے۔ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں، سجاد کے منہ سے پہلی بات یہ نکلتی ہے کہ قتل کر دو، یہ لو رقم۔ اپنی تیسری بیوی کو جو باہر ابرار کے پاس بیٹھی ہے، سجاد نے قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ اسے کافی میں بے ہوشی کی کوئی دوائی پلا دی تھی۔ میرے ساتھ اس نے پہلے ہی معاملہ طے کر رکھا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ 1 آدمی ساتھ لوں یا 2 آدمی ساتھ لوں
اور اس کی بیوی کو اٹھا کر ریل گاڑی کی پٹری پر لٹاؤں۔ میں نے سجاد سے 5,000 مانگے تھے، اس نے 3,500 دیے تھے۔ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، ملک حضور، میں ایک بالغ جرم کر رہا ہوں، آپ کا کرم چاہیے۔ میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ میرے سامنے سجاد کے چھوٹے بھائی صادق کے قتل کا کیس ہے اور میں کسی ایسی واردات کی طرف توجہ نہیں دوں گا جس کے پاس میری رپورٹ ہی نہیں آئی ہے۔ میں نے شاردا کو بتایا، یہ تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ سجاد نے اپنی بیوی کو بے ہوشی کی دوائی پلا کر ریلوے لائن پر ڈال دیا تھا۔ تو سنیں، شاردا نے بے فکر ہو کر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے 2 آدمی ساتھ لیے۔ اس نے دونوں آدمیوں کے نام لیے اور کہنے لگا، ہم ٹھیکیدار کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے، وہ خود میرے پاس آیا۔ دونوں آدمی میرے ساتھ تھے، میں نے انہیں 1,000 روپے اور 1,500 خود رکھا تھا۔ ہم سجاد کے گھر گئے، میں نے اس کی بیوی کو جو پلنگ پر بے ہوش پڑی تھی اس طرح اپنے کندھوں پر ڈالا کہ اس کا پیٹ میرے کندھے پر تھا، اوپر کا دھڑ پیچھے کو اور نیچے کا دھڑ آگے کو لٹک رہا تھا۔ اس کے اوپر چادر اس طرح ڈالی کہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ چادر کے نیچے عورت ہے۔ رات کا وقت تھا، راستے میں ہمیں کوئی نہ ملا۔ ہم نے ٹھیکیدار کی بیوی کو باری باری اٹھایا اور آبادی سے دور ریل گاڑی کی پٹری پر اس طرح لٹا دیا کہ اس کی گردن پٹری پر رکھی اور سر باہر کو۔ ہم واپس آ گئے۔ صبح ہوئی تو میں ادھر گیا جہاں اس لڑکی کو لٹا دیا تھا۔ مجھے امید تھی وہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ قریب جا کر دیکھا تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ سجاد نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس لیے بے ہوش کر کے پٹری پر لٹائے گا، اس کا خون نکلے گا اور لوگ کہیں گے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ مرے ہوئے آدمی کے اوپر سے گاڑی گزر جائے تو خون نہیں نکلتا، پولیس اسے قتل کہہ کر تفتیش کرتی ہے۔ میں نے سجاد ٹھیکیدار کو جا کر بتایا کہ اس کی بیوی غائب ہے اور اس کے خون کا نشان تک نہیں ہے۔ ٹھیکیدار سخت گھبرا گیا، کہنے لگا، مارے گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی روک لی ہوگی اور اتر کر دیکھا ہوگا کہ کوئی عورت بے ہوش پڑی ہے تو اس نے اٹھا کر انجن میں ڈال لیا ہوگا یا گارڈ کے حوالے کر دیا ہوگا، پھر اسے پولیس کے حوالے کر گئے ہوں گے۔ ٹھیکیدار نے یہ مشہور کر دیا کہ اس کی بیوی بدمعاش عورت ہے، کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ 4-5 روز گزر گئے۔ سجاد ٹھیکیدار نے مجھے بلایا اور کہا کہ اسے اپنی بیوی کا سراغ مل گیا ہے۔ اس نے چودھری ابرار کا اور اس کے گاؤں کا نام لیا اور کہا کہ اس کی بیوی کو وہاں سے اٹھا کر لانا ہے یا وہیں قتل کر آنا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اب وہ بیوی کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ بیوی اسے کسی بھی وقت قتل کرا سکتی ہے یا کوئی اور کارروائی کرا دے گی۔ میں نے اسے کہا کہ اب میں 6,000 سے 1 پیسے کم نہیں لوں گا۔ اس نے 5,000 پر سودا کر لیا۔ ملک صاحب، سجاد ٹھیکیدار نے مجھے عیش بہت کرائی ہے، مجھے کبھی کبھی ولائتی شراب پلاتا ہے۔ 2 مرتبہ مجھے شہر بڑے غضب کی ایک طوائف کے پاس بھی لے گیا تھا۔ اس نے مجھے ابرار کا گھر سمجھا دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ ابرار کے پاس رکھوالی کا کتا بھی ہے۔ میں نے ہڈی میں چھیچڑے ڈال کر کتے کا بندوبست کر لیا تھا۔ وہاں جا کر دیوار کے اوپر سے اندر چلے گئے لیکن پکڑے گئے اور بہت بری مار کھا کر واپس آ گئے۔ چودھری ابرار شہنشاہ آدمی ہے ملک صاحب، اس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ میرے ساتھ وہی 2 آدمی تھے جو ٹھیکیدار کی بیوی کو پٹری پر رکھنے گئے تھے۔ واپس آ کر ٹھیکیدار کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی رقم واپس مانگی۔ میں نے کہا میں 1 پیسہ واپس نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ ساری رقم رکھو لیکن ابرار مجھ سے بدلہ لے گا، مجھے بچانا تمہارا کام ہے۔ ٹھیکیدار جتنا بے ایمان ہے اتنا ہی ڈرپوک اور بے وقوف ہے۔ میں بھلا اسے ابرار سے کیسے بچا سکتا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ ابرار تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ ٹھیکیدار خوش ہو گیا۔ اب اصل بات سنیں ملک حضور۔ اس واقعے کے 2 روز بعد سجاد ٹھیکیدار نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ چھوٹے بھائی سے میں تنگ آ گیا ہوں، اسے غائب کر دو۔ مجھے معلوم تھا چھوٹا بھائی مقتول اس سے جائیداد کا حصہ اور اس نے اس کے ساتھ کاروبار میں جو پیسہ لگایا تھا وہ واپس مانگ رہا تھا اور سجاد اس کا حصہ اور پیسہ ہضم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ سجاد اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے۔ اس نے یہ بات جب مجھے بتائی تو اس وقت وہ نشے میں دھت تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اس کام کا بھی سودا کر لیا، لیکن اس نے کہا کہ کام کر دو گے تو پھر پیسے دوں گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ پہلے 5,000 بھی تمہارے پاس ہی ہیں، تم وہ کام بھی پورا نہیں کر سکے تھے۔ میں نے اس سے کہا چلو سجاد بابو، جو دو گے لے لوں گا۔ اس نے کہا کل رات وہ چھاؤنی چلا جائے گا اور کسی نہ کسی طرح اپنے چھوٹے بھائی کو گھر میں سلا جائے گا، پھر میرا یہ کام ہوگا کہ رات کو اس کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دوں۔ دوسرے دن سجاد آئے گا اور وہ شور مچائے گا کہ اس کی غیر حاضری میں کوئی اس کے بھائی کو قتل کر گیا۔ میں اس شخص کے عقل پر حیران ہوا۔ بھائی کو اپنے گھر میں قتل کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں اور بھی قتل کرایا جا سکتا ہے۔
اس نے شاید یہی بہتر سمجھا ہوگا۔ دوسرے دن سجاد مجھے ملا اور کہنے لگا کہ وہ چھاؤنی جا رہا ہے اور میں آج رات یہ کام کر دوں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو راضی کر لیا ہے کہ وہ اس کے گھر میں سو جائے گا۔ ملک صاحب، آپ شاید یقین نہ کریں گے، میں گنہگار آدمی ہوں، میری قسموں پر بھی آپ پر اعتبار نہیں کریں گے، پر میں سچ کہتا ہوں کہ سجاد نے جب مجھے کہا کہ اس کا بھائی رات کو اس گھر میں سوئے گا اور میں اپنا کام کر دوں، تو مجھے اچانک خیال آیا کہ صادق مقتول تو بہت ہی نیک اور شریف آدمی ہے۔ میرے متعلق اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں غنڈہ اور بدماش ہوں اور اس کے بھائی کا دوست ہوں، پھر بھی وہ جب میرے پاس سے گزرتا تو مسکرا کر سلام کرتا ہوا جاتا اور میرا حال احوال بھی پوچھتا تھا۔ میرے دل سے آواز آئی، نہ شاردے، یہ کام نہ کرنا۔ ملک حضور، میں نے سجاد ٹھیکیدار سے کہا، نہ بھائی، یہ کام کسی اور سے کروا لو، میں نہیں کر سکوں گا۔ اب لگتا ہے میرے الٹے دن آ گئے ہیں۔ تمہاری بیوی کو ریل کی پٹری پر ڈال آیا تو مرنے کی بجائے وہ غائب ہو گئی۔ اسے ابرار کے گھر سے اٹھا لانے کے لیے گئے تو ہڈیاں توڑوا کر اور جوتے کھا کر واپس آ گئے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ سجاد ٹھیکیدار نے مجھے بہت لالچ دیے، دوستی کے واسطے دیے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اسے صاف جواب دے دیا۔ اس نے کہا، چلو، میرا کام نہیں کرو گے تو میں خود کر لوں گا یا کسی اور سے کروا لوں گا۔ میں نے اس سے کہا، اگر یہ کام خود کرنا ہے تو تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ چھاؤنی چلے جاؤ، رات کو لاری آتی ہے، اس میں آ جانا، تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ بھائی سویا ہوا ہوگا، تم مکان کے اندر کی دروازے کی چرخنی اور زنجیر باہر سے کھول دینا، اندر جا کر سوئے ہوئے بھائی کا گلا دبا دینا۔ اس نے کہا، نہ یار، میں گلا نہیں دبا سکوں گا، میرے پاس بڑا تیز دھار چاقو ہے، وہ استعمال کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ قتل کر کے گھر سے نکل جانا، اپنے کپڑے اچھی طرح دیکھ لینا، چاقو دھو ڈالنا اور شہر سے دور چلے جانا۔ صبح یہ ظاہر کرنا کہ تم شہر سے پہلی لاری سے آئے ہو۔ اسے میری یہ ترکیب پسند آئی۔ وہ دن گزرا، رات بھی گزر گئی۔ اگلی صبح مجھے اطلاع ملی کہ سجاد ٹھیکیدار کا چھوٹا بھائی صادق سجاد کے گھر قتل ہو گیا ہے۔ تم نے مجھے یہ ساری باتیں پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ میں نے شاردا سے پوچھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں تھا۔ آپ سمجھے نہیں حضور، شاردا نے کہا۔ سجاد ٹھیکیدار کی 2 اور وارداتوں میں خود شامل تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ آپ مجھے ہی اندر نہ کر دیں۔ میں تو اب بھی جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن ملک حضور، آپ کے سامنے آ کر جھوٹ نہ بولا گیا۔ مجھ پر آپ کے بڑے احسان ہیں۔ میں نے تو پہلے ہی دن اپنے دل میں یہ شک بٹھا لیا تھا کہ اپنے بھائی کو سجاد نے ہی قتل کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے کئی واقعات اور شہادتیں ملی، وہ سب سجاد کو قاتل ثابت کرتی تھیں۔ اب شاردا نے میرے شک کو پختہ یقین میں بدل دیا تھا۔ میں آپ کو تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ وہ واقعاتی شہادتیں کیا تھیں۔ میں نے شاردا سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھیں، بعض کی تردید ہوئی اور زیادہ تر کی تصدیق ہو گئی۔ ابھی چند اور آدمی تھے جن سے میں نے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ 2 شاردا کے ساتھی تھے اور 2 آدمی ابرار حسین کے تھے، جو ختیجہ کو ریلوے لائن سے لے کر ابرار کے حوالے کر گئے تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ ان 4 آدمیوں کو تھانے میں حاضر کرے۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا جب میں نے سجاد کو حوالات سے نکلوایا اور اپنے دفتر میں بٹھا دیا۔ ایک تو اس پر نیند کا غلبہ تھا، دوسرا وہ نشے سے ٹوٹا ہوا تھا، شراب پینے والے آدمی کو سگریٹ کا ایک کش بھی نہ ملا تھا، اور تیسرا یہ کہ وہ قتل کے الزام میں پکڑا ہوا تھا، اس لیے اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ اس نے میرے دفتر میں آتے ہی شور شرابہ شروع کر دیا۔ میں نے کسی وجہ کے بغیر اسے حوالات میں بند کیا ہوا ہے۔ سجاد بھائی، میں نے اس سے کہا، اقبال جرم کر لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اپنی صفائی میں کیسے کیسے گواہ لاؤ۔ میں تمہیں سزائے موت نہیں ہونے دوں گا، عمر قید بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نہ مانا، اس کے ساتھ ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ کہے جا رہا تھا کہ ادھر میرا بھائی قتل ہو گیا ہے، ادھر آپ نے مجھے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ ٹھیکیدار صاحب، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سر کو جھنجھوڑ کر کہا، کس کس گواہ کو جھوٹا ثابت کرو گے اور کون کون سی شہادتیں اور ثبوت کو جھٹلاؤ گے؟ مجھے تمہارے اقبال جرم کی ضرورت ہی نہیں، میری شہادتیں مکمل ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو میں کیس اتنا زیادہ مضبوط بناؤں گا کہ تمہیں سزائے موت ملے گی۔ اس صورت میں تم میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، حلفیہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر کے ہی دم لوں گا۔ ملک صاحب، اس نے رازدانہ لہجے میں کہا، جتنی رقم آپ کہیں گے میں پیش کر دوں گا، مجھے چھوڑ دیں، میں بے گناہ ہوں۔ کیا تم نے اپنی بیوی کو کافی میں
بے ہوشی کی دوا ملا کر اسے بے ہوش نہیں کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے شاردا سے سودا کر کے اپنی بے ہوش بیوی کو ریلوے لائن پر نہیں پھینکا تھا؟ سجاد نے مجھے یوں چونک کر دیکھا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھا جیسے میں نے اس کی پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا ہو۔ کیا تم نے ابرار حسین کے گھر سے خدیجہ کو اغوا یا قتل کرانے کے لیے شاردا اور اس کے 2 ساتھیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ اس کا منہ کھل گیا لیکن اس منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ کیا تم نے شاردا سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تمہارے بھائی کو قتل کر دیں؟ نہیں، اس نے اچھل کر کہا، خدا کی قسم میں نے شاردا سے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اس کے بعد اس نے کئی اور حرکتوں کو اس کے سامنے رکھا۔ اب چونکہ اس کی زبان چل پڑی تھی اس لیے وہ ہر بات سے انکار کرتا رہا۔ اسے انکار ہی کرنا تھا، وہ بڑا ڈھیچ آدمی تھا۔ تمہارے انکار سے سچ جھوٹ میں نہیں بدل سکتا، میں نے کہا، اور تمہاری قسمیں جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے تمہارے اقبال جرم کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن تم ہر بات کو جھٹلائے چلے جا رہے ہو، جیسے میں یہاں بیٹھا گنڈیریاں بیچ رہا ہوں اور تمہیں ابھی پچھلے کمرے میں بھیجتا ہوں۔ وہاں تمہاری ملاقات میرے 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ ہوگی۔ صبح تم آئینے میں اپنی صورت دیکھو گے تو اپنے آپ کو پہچان نہیں سکو گے۔ ملک صاحب، اس نے کہا، میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو دھوکے میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور اسے مروانے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ شاردا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسے ریلوے لائن پر لٹا آیا تھا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو اغوا قتل کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا۔ اس رات یہاں تھا ہی نہیں میں، تم یہی تھے۔ میں نے کہا، میں نے جب دیکھا کہ وہ اقبال جرم پر آمادہ نہیں ہو رہا تو میں نے سوچا کہ اس کے اقبال جرم کے بغیر ہی شہادت مکمل کر لی جائے۔ اگر میں شہادت کی تفصیل سنانے لگوں اور یہ بھی کہ کس گواہ نے کیا کہا اور میں نے کیسے کیسے ثبوت پیش کیے تو یہ بڑی لمبی روداد ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے یقین تھا کہ اپنے بھائی کو سجاد نے ہی قتل کیا ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا۔ موقع کا گواہ ایک بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کی کمی بھی پوری کرنا تھی۔ میں نے 34 گواہ پیش کیے تھے۔ سجاد کی صفائی بہت کمزور تھی۔ اس نے بڑا قابل اور تجربہ کار وکیل کیا تھا۔ وہ زیادہ تر اسی نکتے پر بولتا رہا کہ سارا کیس واقعاتی شہادتوں پر بنایا گیا ہے، لیکن میری واقعاتی شہادتیں اتنی مضبوط تھیں جسے ملزم کا وکیل جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ سرکاری وکیل نے بہت محنت کر کے سیشن کورٹ کو قائل کر لیا کہ ملزم سجاد اپنے بھائی کا قاتل ہے۔ سیشن کورٹ نے سجاد کو سزائے موت سنا دی، لیکن ہائی کورٹ نے اپیل میں سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا۔ جب کوئی کیس کامیابی سے ختم ہو جاتا ہے یعنی ملزم کو سزا ہو جاتی ہے تو تھانے دار بہت خوش ہوتا ہے۔ مجھے بھی سجاد کو سزا دلوا کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ میری محنت اور دماغ سوزی ٹھکانے لگی تھی۔ یہ کیس میرے ذہن سے اتر گیا تھا، البتہ میری ذاتی ڈائری میں محفوظ رہا۔ پھر زمانے میں انقلاب آئے، جنگ عظیم آدھی دنیا میں تباہی پھیلا کر ختم ہو گئی۔ 2-2.5 سال اور گزرے تو پاکستان وجود میں آ گیا۔ میں بھی پاکستان آ گیا تھا اور چند مزید سال گزر گئے۔ میری تھانے داری بھی ختم ہو چکی تھی اور میں سیر سپاٹے کرتا پھر رہا تھا۔ اتنی لمبی اور اتنی تکلیف دہ سروس نے میرے اعصاب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سیر سپاٹوں کے سلسلے میں لاہور چلا گیا۔ ان دنوں چھاؤنی کے اسٹیڈیم میں ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا تھا۔ میں ایک روز وہاں چلا گیا۔ گھوڑوں کا دور اب ختم ہو چکا تھا، ان کی جگہیں کار اور اسکوٹروں نے لے لی تھی۔ میں گھوڑوں کے ساتھ دلچسپی رکھتا تھا۔ میں لاہور کے میلے میں گھوڑے دیکھ رہا تھا۔ اچانک کسی نے مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں سمجھا سروس کا کوئی پرانا ساتھی ہوگا۔ وہ مجھ سے گلے ملا، پھر جھک کر میرے گھٹنے چھوئے۔ جب وہ سیدھا ہوا اور مصافحہ کیا تو میں اس شخص کو پہچان نہ سکا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں نے عمر کا اندازہ اپنے تجربے سے کیا تھا۔ وہ اتنا صحت مند اور تندرست تھا کہ اپنی عمر سے بہت کم لگتا تھا۔ پہچانا نہیں ملک صاحب؟ اس نے پوچھا۔ کبھی ملاقات ہوئی ہوگی؟ میں نے کہا، یاد نہیں آ رہا۔ ابرار حسین نام ہے میرا۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا جو سرحد کے اس طرف رہ گیا تھا۔ آپ کو خدیجہ نامی عورت بھی یاد نہیں رہی؟ 17-18 سال گزر گئے ہیں۔ سجاد ٹھیکیدار کو یاد کریں، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اچانک ایسا ہوا جیسے اندھیرا ہو گیا ہو اور ایک فلم چل پڑی ہو۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ ابرار حسین کا 17-18 سال پہلے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں ابھی بھی سروس میں ہوں یا ریٹائرڈ ہو چکا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں اور یہ میلہ دیکھنے آیا ہوں۔ پھر آپ میرے مہمان ہیں، اس نے کہا۔ میری 2 گھوڑیاں نمائش میں آئی ہوئی ہیں۔ میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔
دوپہر کے کھانے کے لیے وہ مجھے ہوٹل میں لے گیا۔ کھانے کے بعد اس کے کمرے میں جا بیٹھے۔ کھانے کے دوران اس نے مجھے بتایا کہ اس نے خدیجہ سے شادی کر لی ہے۔ خدیجہ زندہ اور سلامت ہے۔ کمرے میں جا کر اس نے بتایا کہ 3 بچے ہیں اور بڑی لڑکی اور 2 چھوٹے لڑکے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، سجاد نے سزا کے ابھی 2 سال بھی پورے نہیں کیے تھے کہ جیل میں مر گیا۔ میں نے سنا تھا کہ اس کی موت کی اطلاع پر اس کی لاش لینے کوئی نہیں گیا۔ اس کے باپ نے یہ کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو قتل کرنے والا میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی لاش میں نہیں لاؤں گا۔ جیل والوں نے لاوارث قرار دے کر اسے دفن کر دیا۔ میں نے کہا، ملک صاحب، ابرار نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں مسکراہٹ والی کوئی بات نہیں تھی، اب آپ تھانے دار تو نہیں؟ ادھر کے کیس ادھر ہی رہ گئے ہیں نا؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ کیوں پوچھا ہے تم نے؟ اس لیے پوچھا ہے کہ اب میری گرفتاری کا تو خطرہ نہیں ہے۔ نہیں یار نہیں، میں نے کہا تم بات کرو، ادھر کی وارداتیں ادھر ہی رہ گئی ہیں۔ اپنے چھوٹے بھائی کو سجاد نے قتل نہیں کیا تھا، ابرار حسین نے کہا۔ چھوٹا بھائی دھوکے میں مارا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو سارا واقعہ سنا دوں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سجاد نے میرے گھر سے خدیجہ کو اغوا یا قتل کرنے کے لیے 3 آدمی بھیجے تھے۔ میرے آدمیوں نے تینوں کو پکڑ لیا تھا اور مار مار کر انہیں ادھموا کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک کو تو آپ جانتے ہیں، اس کا نام شاردا تھا۔ میں نے اسے دوسرے دن بلایا تو وہ فوراً پہنچا۔ مجھے معلوم تھا وہ اجرت پر جرم کرنے والا آدمی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سجاد نے اسے اس واردات کے کتنے پیسے دیے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے دگنی رقم دوں گا، تم سجاد کو قتل کر دو۔ خدیجہ کے ساتھ میری پہلے ہی بات ہو چکی تھی، وہ کہتی تھی کہ سجاد کو وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتی ہے۔ شاردا کو میری حیثیت کا علم تھا، وہ مجھ سے منہ مانگے پیسے لے سکتا تھا۔ ایسے کئی شاردے میری مٹھی میں تھے۔ شاردا نے خوش ہو کر کہا کہ وہ میرا کام کر دے گا۔ ہم دونوں سوچنے بیٹھ گئے کہ سجاد کو کس طرح قتل کیا جائے۔ شاردا اس کام میں ماہر تھا۔ اس نے کہا کہ رات کو اس کے گھر جائیں گے اور جب وہ سویا ہوگا تو اسے مار دوں گا۔ شاردا نے بتایا کہ سجاد کے گھر کا باہر کا دروازہ باہر سے ہی کھل سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ سجاد کو گھر میں قتل کرنا ہے تو اس گھر کی کوئی چیز کو ہاتھ مت لگانا، 1 پیسے کی بھی چوری نہ کرنا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ شاردا نے سجاد کو قتل کر کے اس کے ٹرنکوں سے زیور وغیرہ اڑا لیا تو شک خدیجہ پر ہوگا۔ اس واردات میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ میں نے ہر طرح سے احتیاط برتی تھی۔ 2-3 رات کے بعد ایک رات شاردا میرے دروازے پر دستک دی۔ میرے ایک آدمی نے مجھے جگا کر بتایا کہ شاردا آیا ہے۔ میں نے اسے اندر لے آیا۔ اس کا خون آلود چاقو اس سے لے لیا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے چند ایک چھینٹے بھی تھے۔ اسے اپنے کپڑے پہنائے، پھر اس کے کپڑے اور چاقو رات ہی رات ابلتے پانی میں ڈال کر خون صاف کر دیا۔ شاردا صبح اپنے کپڑے پہن کر شہر چلا گیا اور فوراً ہی واپس آ گیا۔ کہنے لگا کہ سجاد تھانے گیا ہوا ہے، اس کا چھوٹا بھائی مارا گیا ہے۔ شاردا نے مجھے بتایا کہ اس نے سجاد کے باہر سے دروازے کی کنڈی کھول لی تھی، پھر اس نے چاقو کو دونوں کواڑوں کے درمیان سے اندر کیا اور زنجیر اتار دی۔ وہ سجاد کا دوست تھا، اس گھر میں آتا رہتا تھا، اسے معلوم تھا کہ سجاد کون سے کمرے میں سویا کرتا ہے۔ شاردا اندھیرے میں بھی اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں چھوٹا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی بہت مدھم تھی۔ سجاد کا پلنگ کچھ دور تھا، وہ چادر اوپر لیے سو رہا تھا، چہرہ اندھیرے کی باعث نظر نہیں آ سکا تھا۔ شاردا کو وہاں سے جلدی نکلنا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے آدمی کے سینے پر دل کی جگہ پر چاقو کے 3 وار کیے اور وہاں سے نکل آیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس رات سجاد کا چھوٹا بھائی وہاں سویا ہوا تھا۔ سجاد شہر گیا ہوا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ غلط آدمی قتل ہو گیا ہے، تو میں نے شاردا سے کہا کہ سجاد کو ہی اپنے بھائی کے قتل میں پکڑوانا ہے۔ یہ تو صرف اتفاق کی بات تھی کہ سجاد ثابت نہ کر سکا تھا کہ وہ رات شہر میں تھا، باقی حالات بھی اس کے خلاف جاتے تھے۔ میں نے شاردا کو الگ اجرت پیش کی تھی کہ وہ اسے کہے کہ تھانے دار سے کہنا ہے کہ سجاد نے اسے کہا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں شاردا نے آپ کو جو بیان دیا وہ بالکل جھوٹ تھا۔ کیا یہ بھی جھوٹ تھا کہ سجاد نے خدیجہ کو بے ہوش کر کے؟ یہ واقعہ صحیح تھا، ابرار نے میری بات کاٹ کر کہا۔ خدیجہ کو بے ہوش کر کے ریلوے لائن پر پھینکنے والی ساری بات آپ کو شاردا نے بالکل صحیح بتائی تھی۔ یہ بھی صحیح تھا کہ سجاد نے اپنی دوسری بیوی کو زہر دے کر مارا تھا، اس میں شاردا کا ہاتھ تھا۔ زہر بڑا ہلکا تھا جو 2 دن کے وقفے سے دیا گیا تھا۔
میں نے آپ کو جو بیان دیا تھا اس کا وہ حصہ بالکل جھوٹ تھا جو خدیجہ کے اغوا یا قتل کرنے کی کوشش کے بعد کا تھا۔ میں نے 2 آدمی پیش کیے تھے، یعنی جو خدیجہ کو ریلوے لائن سے اٹھا کر میرے پاس لائے تھے۔ انہوں نے آپ کو سجاد کے متعلق جو کچھ بتایا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ شاردا کے 2 ساتھیوں کے بھی آپ نے بیان لیے اور انہیں گواہ بنایا تھا۔ انہوں نے بھی آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولا تھا۔ تم نے مجھ سے بہت بڑا گناہ کروا دیا ہے ابرار، میں نے کہا۔ میں جھوٹ کو سچ سمجھتا رہا، لیکن ملک صاحب، ابرار نے کہا، سجاد بے گناہ تو نہیں تھا۔ اس نے ایک بیوی کو زہر دیا تھا اور ایک بیوی کو بے ہوشی کی دوا پلا کر کٹ مرنے کے لیے ریلوے لائن پر لٹا دیا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی پر دست درازی کی تھی۔ اسے خدا نے سزا دی ہے۔ آپ کا قانون اسے نہیں پکڑ سکتا تھا۔ ایک قانون اور بھی ہے، خدا کا قانون، اسے سزا ملنی چاہیے تھی۔ ابرار نے یہ بھی بتا دیا کہ سجاد کو جب عمر قید ہو گئی تو ابرار کو کسی نے بتایا تھا کہ کسی آدمی کو 7 سال یا اس سے زیادہ سزائے قید ہو جائے تو ایک قانون ہے جس کے تحت اس کی بیوی کورٹ میں درخواست دے کر دوسری شادی کر سکتی ہے۔ سجاد کی اپیل میں اسے عمر قید ہو گئی تھی تو ابرار نے خدیجہ کی طرف سے درخواست دے کر اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور شادی کر لی تھی۔ سجاد کا جب مقدمہ شروع ہوا تو اس وقت ابرار نے خدیجہ کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔ پھر وہ باقاعدہ بارات لے کر گیا اور خدیجہ کو بیاہ لایا تھا۔